ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے زندگی تو یہی تھی، جس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ میں نے نیا ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے بکس فار ایور چینل پر، جو کہ بہت زبردست ہے، نیلم ریاست کا۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو نہیں سنا تو جا کر سن لیجیے۔ اس کے علاوہ رد ناول بھی وہاں پر موجود ہے، جس کی میں نے 10 ایپیسوڈز پرووائڈ کیے ہیں۔ باقی کے ایپیسوڈز انشاءاللہ میں تھوڑا فری ہو کر آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی، اور خیر باقی باتیں میں پھر کبھی کروں گی۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ٹو دا پوائنٹ ناول سناؤں۔ اور بس چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ کچھ دیر تک تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر مطمئن ہو کر واش روم میں چلی گئی۔ ایک کمرے کی سیٹنگ کرنے میں صبح سے یہ وقت آ گیا ہے، حالانکہ سامان بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ایک بیڈ اور ایک صوفہ سیٹ، جبکہ کپڑے اس نے آتے ہی دیوار گیر الماری اور دوسری اشیاء ریک میں سجا دی تھی۔ پھر وہ بھی بیڈ کو مشرق دیوار کے ساتھ رکھنے کا سوچتی اور کبھی مغربی دیوار کے ساتھ۔ ایک بار پوری سیٹنگ کر چکی تھی، لیکن پھر فوراً یہ احساس ہونے لگا کہ اس طرح اتنا کشادہ کمرہ چھوٹا لگنے لگا ہے۔ بس اسی وقت نئی ترتیب دینے کھڑی ہو گئی۔ خالہ نے منع بھی کیا کہ اسے اتنی بھاری چیزیں نہیں گھسیٹنی چاہیے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر خالہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ بہرحال اب وہ خدا کر کے مطمئن ہو گئی تو بے پناہ تھکن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ نہا کر نکلی تو فوراً ہی خالہ چائے لے کر آ گئی۔ اب ٹھیک ہے نا خالہ؟ کمرہ بھی بڑا لگ رہا ہے۔ اس کا دھیان ابھی بھی اسی طرف تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس اب کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کرنا۔ خالہ نے تعریف کے ساتھ اسے سمجھانا بھی ضروری سمجھا۔ پہلا بچہ ہے بیٹی، تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، دیکھو تو کیسی تھک کر چور ہو گئی ہو۔ بس اب چائے پی کر آرام سے لیٹ جاؤ۔ نہیں خالہ، لیٹوں گی تو نیند آ جائے گی، اور اگر اس وقت سو گئی تو رات میں کیا کروں گی؟ خیر آپ فکر نہیں کریں، اب کوئی بھاری کام نہیں کروں گی۔ اس نے خالہ کو اطمینان دلایا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور دور باؤنڈری وال کے ساتھ لگے پیڑوں کو دیکھتی ہوئی خود کلامی کے انداز میں بولی، خوبصورت بنگلہ ہے۔ ہاں لوگ بھی اچھے ہیں، خالہ اس کی خود کلامی سن کر کہنے لگی۔ لیکن بیٹا کرایہ بہت زیادہ لے رہے ہیں، ایک ہی تو کمرہ ہے۔ کمرہ تو بے شک ایک ہے، لیکن ساتھ میں بہت ساری سہولیات بھی تو ہیں، الگ سے کچن، واش روم، پھر سامنے برآمدہ، اس سے آگے لان۔ اصل میں یہ انیکس ہی ہے۔ پھر علاقہ بھی تو دیکھیے، کتنا صاف ستھرا، ماحول بھی پرسکون۔ اس حساب سے تو کرایہ زیادہ نہیں ہے۔ اس نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، پھر خالہ کو ناسمجھی میں سر ہلاتے دیکھ کر ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس خالہ آپ دعا کریں ہم بھی ایسا ہی گھر بنا لیں۔ اللہ سلامت رکھے خضر حیات کو، اس سے اچھا گھر بنا دے گا۔ آمین اور انشاءاللہ۔ وہ خالہ کی دعا پر کھل گئی اور بالوں میں برش کرتے ہوئے دھیان آپ خضر کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد جب برآمدے میں آ کر بیٹھی تب بھی اس کو سوچ رہی تھی۔ محبوب اور چاہنے والا شوہر جو غم روزگار کے سلسلے میں 3 ماہ پہلے باہر گیا تھا، اس کی یاد میں وہ اس قدر محبتی کے گیٹ سے داخل ہونے والی گاڑی کے ہارن پر بھی نہیں چونکی، جبکہ گاڑی سے اترتے ہی غیاث احمد کی نظر اس پر پڑی تھی، جب وہ استعجاب و اشتیاق کی کیفیت میں اس تراشیدہ پیکر کو دیکھے گیا، جس کی چشم آہو میں جانے کس خیال کی دھنک اتری تھی کہ ہونٹوں کی کلیاں چٹکنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ یہ خیال کتنی دیر بعد آیا، اور پھر وہ خود ہی قیاس کرتا ہوا اندر گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اطراف سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ پھر مغرب کی اذان ہونے لگی تو خالہ کے پکارنے پر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، دل چاہ رہا تھا اس وقت سو جائے، لیکن بھوک بھی لگ رہی تھی۔ خالہ کو جائے نماز بچھاتے دیکھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ سالن تیار تھا اور آٹا بھی گوندھا رکھا تھا۔ اس نے خود ہی 2-3 روٹیاں ڈالی اور پلیٹ میں سالن نکال کر اندر آئی تو خالہ دیکھ کر کہنے لگی، تم کہتی تو میں پہلے روٹی ڈال دیتی۔ کوئی بات نہیں، بس اب آپ فوراً آ جائیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم کھا لو، مجھے جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، خالہ کہتے ہوئے تسبیح میں مشغول ہو گئی تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ پھر اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوچا اس وقت خضر کو خط لکھتے تاکہ صبح پوسٹ ہو سکے۔ پیڈ اور قلم لے کر
بیٹھی ہی تھی کہ ایک لڑکی دروازے تک آ کر اسے متوجہ کرتے ہوئے بولی، ہیلو، آ جاؤ۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر اسے اندر آنے کے لیے کہا، میں ریما ہوں۔ وہ قدرے بےتکلفی سے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے ماما نے بتایا کہ آپ انیکسی میں آ گئی ہیں، اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ بس میں اور خالہ۔ اس نے خالہ کی طرف اشارہ کیا، پھر کہنے لگی، میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ؟ اب کہ ریما نے پرشوق نظروں سے سر تپا اسے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، ابھی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اچھا، لگ نہیں رہا کہ آپ کے ہسبینڈ پہلے سے باہر تھے۔ نہیں، ابھی 3 ماہ پہلے گئے ہیں۔ 2 سال۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں اسے دیکھے گئی تو وہ کہنے لگی، آپ چائے پئیں گی؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے خیال آنے پر اس نے فوراً پوچھ لیا، نو تھینک یو، چائے پھر کسی وقت۔ ابھی تو میں یہ کہنے آئی ہوں کہ کل میری برتھ ڈے ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ کوئی دور نہیں جانا، بلکہ ایک ہی گھر کی تو بات ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہاں، آؤں گی، وہ ہنس پڑی۔ تبھی خالہ اپنا وظیفہ ختم کر کے آ گئی اور چائے کا پوچھا تو اس نے ریما کو دیکھا اور وہ ایک بار پھر معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ برآمدے تک آئی اور جب وہ پھولوں کی بہار سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تب واپس اندر آ کر وہ خضر کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ جب سے خضر باہر گیا تھا اس نے بننا سنورنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس وقت بھی ریما کی برتھ ڈے میں پہننے کے لیے وہ ایک سادہ سا سوٹ نکالے کھڑی تھی کہ خالہ نے آ کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہائے، یہ کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ کیا کہیں گے سب لوگ؟ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ، شادی شدہ ہو، میاں بھی اچھا کماتا ہے، پھر کیوں گئی گزری حالت میں رہتی ہو؟ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں، پھر یہ تو بڑے لوگ ہیں۔ ایسے معمولی کپڑوں میں جاؤ گی تو تمہیں خود اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا۔ یہ تو ہے۔ اس نے قائل ہو کر سر ہلایا، پھر وہ سوٹ رکھ کر لیمن کلر کا سوٹ نکال لیا جس کے گلے اور آستینوں پر سفید موتیوں کا کام بنا ہوا تھا۔ خالہ نے بھی اس کو پسند کیا اور جب وہ تیار ہو کر نکل رہی تھی تو خالہ نے روک کر جانے کیا کیا پڑھ کر اس کی پیشانی پر پھونک ماری تو وہ ہنس پڑی۔ خالہ، اب بھلا مجھے کس کی نظر لگے گی؟ کیوں، اب کیا ہوا ہے تجھے؟ میرا مطلب ہے۔ تبھی اس کی نظر ٹیبل پر رکھے گفٹ پر پڑی جو وہ دن میں ریما کو دینے کے لیے لائی تھی۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گئی، اسے تو میں بھول ہی گئی تھی، اچھا ہوا نظر پڑ گئی، ورنہ وہاں جا کر کتنی شرمندگی ہوتی۔ اچھا خالہ، چلتی ہوں، آپ کھانا کھا لیجیے گا، اور اگر مجھے دیر ہو جائے تو فکر کی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل آئے۔ برآمدے ہی سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ریما گیٹ پر کھڑی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ تبھی وہ درمیانی راستے سے جانے کے بجائے گیٹ کی طرف سے آئی۔ ارے، آپ تو یہاں سے بھی آ سکتی تھی۔ ریما اس کے سجے سورے سراپے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی اور ابھی وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی کہ وہ دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، اس کے فارغ ہونے کا انتظار یا خود سے اندر چلی جائے۔ پھر دور ریما کی ماما پر نظر پڑی تو اسی طرف چل پڑی۔ قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑا گفٹ بھی انہیں ہی تھما دیا۔ آؤ اندر چلو۔ اور وہ بڑی بھی نہیں آئی، انہیں بھی لے آتی، وہ خالہ کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ بس وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی اور ان کے ساتھ اندر آئی تو لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ وسیع ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ اس نے کبھی ایسی پارٹی میں آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا جہاں نہ کوئی حجاب تھا نہ کوئی حد۔ زیادہ تر لڑکیاں ٹراؤزر یا اسکرٹ میں ملبوس تھیں اور لڑکوں سے بھی بہت بے باکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے چلتی ہوئی نسبتاً تنہا گوشے میں آ کھڑی ہوئی اور ریما کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ گاہے بگائے ایک سرسری نظر پورے ہال پر ڈال لیتی۔ قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے سگریٹ کا ڈھیر سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا تو اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور اسی طرح پیچھے کی طرف گھوم گئی۔ قدر توقف سے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہی نئی صورتحال نے اسے بری طرح نروس کر دیا۔ این نظروں کے سامنے جانے کون تھا جو غالباً اس کی اس ادا پر ہی مسکراتے ہوئے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ پھر بے اختیار اس کے قریب آنا چاہتا تھا کہ اس کی ماما آ گئی اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، ماما، یہ کون ہے؟ یہ گل رخ ہے، میں نے بتایا تو تھا کہ تمہارے ڈیڈی نے انیکسی کرائے پر دے دی ہے، اور گل، یہ میرا بیٹا ہے، غیاث۔ ماما نے اسے بھی مخاطب کر ڈالا تو وہ دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے رسماً یہ جملہ نہیں کہا تھا، جبھی تو اسے اپنے وجود میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے تو اب تمہاری ملاقات رہے گی، چلو تمہیں شانیہ سے ملواؤں۔
ماما کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے گئی تو اس نے شکر کا سانس لیا اور یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ تبھی ریما آ گئی اور اس کے ساتھ کتنے لوگ بڑی سی ٹیبل کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر تالیوں کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے کا شور۔ وہ دور ہی سے دیکھتی اور سنتی رہی۔ عجیب سا ہنگامہ تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو ریما کی ماما سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے باہر نکل آئی۔ گیٹ کے قریب غیاث جانے کس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے بچنے کی خاطر ہی اس نے پھولوں کی باڑ پھلانگی تھی کہ آنچل کانٹوں میں الجھ گیا۔ دل تو چاہا دوپٹہ وہیں پھینک کر چلی آئے، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ لپک کر آیا اور بہت احتیاط سے اس کا آنچل کانٹوں سے نکالتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جا رہی ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیوں؟ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے آنچل کو دیکھنے لگی جو اب کانٹوں کی بجائے اس کی مٹھی میں تھا۔ سوری، اس نے ذرا سی مٹھی کھولی تھی کہ وہ چٹکے سے اپنا آنچل کھینچ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذرا سا فاصلہ تھا، پھر بھی اس کی سانس پھول گئی تھی۔ سینڈل اتارے بغیر بیڈ پر سیدھی لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ خالہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب سلام پھیر کر اسے دیکھا تو پریشان ہو کر قریب چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے خالہ، ایک گلاس پانی پلا دے؟ خالہ فوراً پانی لے آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پانی پی کر گلاس انہیں تھمایا، پھر سینڈل اتارتے ہوئے بولی، بہت لوگ تھے، میرا دم گھٹنے لگا اس لیے چلی آئی۔ اچھا کیا، چلو پہلے کپڑے بدل لو، ایسی حالت میں ریشمی کپڑوں سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بہت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی اور الماری سے لان کا سوٹ نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ چینج کر کے منہ دھونے کھڑی ہوئی تو آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر کھو سی گئی۔ تمہیں پتہ ہے گل، تم کتنی دھنوان ہو؟ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے وہ پوچھ رہا تھا۔ دھنوان کا مطلب سمجھتی ہو؟ نہیں، اتنی امیر۔ اس نے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر کہا تھا اور وہ کتنی آرزدہ ہو گئی تھی۔ میں امیر ہوں؟ نہیں تو کیا ہے میرے پاس؟ ہیرے جیسی آنکھیں، سونے جیسے بال۔ اور خالہ کے پکارنے پر وہ چونک گئی اور جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر نکل آئے۔ کیا بات ہے خالہ؟ تم نے کچھ کہا تو نہیں ہوگا؟ روٹی ڈال دوں؟ نہیں، بھوک بالکل نہیں لگی۔ وہ میگزین لے کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی اکتا کے اٹھ بیٹھی۔ خاصی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ غالباً ابھی خضر کے خیال نے اس سے دوری کا احساس بھی دلا دیا تھا، اور ابھی تو اسے گئے صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ باقی کا عرصہ وہ کیسے گزارے گی؟ کتنے آرام سے اس نے چٹکی بجا کر کہا تھا کہ 2 سال یوں گزر جائیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ 2 سال خود اس پر بھی 2 صدیاں بن کر گزریں گے، لیکن وہ اپنی ضد کا پکا اور اپنی قسم پوری کرنے کی خاطر کسی طرح اس کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی بہلاتا رہا تھا۔ آخر وقت تک وہ اس کی منت کرتی رہی تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے خضر، بس تم میرے پاس رہو، میں تمہارے پاس ہی رہوں گا، ہر پل تمہاری دھڑکنوں میں، سانسوں میں، آنکھوں میں۔ وہ کہیں بھی ڈگمگایا نہیں تھا، کمزور نہیں پڑا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ اسے چپ چاپ بیٹھی دیکھ کر خالہ نے ٹوکا تو وہ بس نظروں کا زاویہ بدل کر انہیں دیکھنے لگی، پھر ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ خضر کی سنگت میں وقت جتنا پر لگا کر اڑا تھا، اب اتنی ہی اس کی پرواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ پھر اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا، نہ کہیں آنا نہ جانا۔ یہاں آ کر تو وہ اور زیادہ محدود ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے آس پڑوس سے تو مل جل لیا کرتی تھی، جبکہ یہاں شاید لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی۔ چند دنوں میں ہی وہ بہت بور ہو گئی، لیکن وہ کیا کرتی؟ خضر کی خواہش تھی کہ وہ بہت اچھی جگہ رہے، اور اس کی خواہش پر سر جھکانا اس کی مجبوری۔ اسے یہاں آئے 10 دن ہو گئے تھے، اور اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آتے ہی خضر کو خط لکھ کر یہاں کے ایڈریس سے آگاہ کیا تھا، اور اس کا جواب آنے میں مزید کتنے دن لگیں گے۔ ابھی دنوں کا حساب کر ہی رہی تھی کہ ریما کے ملازم نے آ کر اس کے فون کا بتایا۔ خضر کا فون ہے۔ وہ اٹھ کر دیوانہ وار بھاگی اور فون تک آتے آتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ریسیور کان سے لگاتے ہی بے اختیار پکارا، چاندنی خضر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوں لگا جیسے صحرا پر ابر چھا گیا ہو۔ اس روانی سے اس کی آنکھوں میں پانی اترا کہ پلکیں تک بھیگ گئی۔ تم کیسے ہو؟ لہجہ بھی بھیگا بھیگا تھا۔ ایسی بزدلی دکھاؤ گی تو آئندہ کبھی فون نہیں کروں گا۔ اتنی دور سے بھی اس نے جان لیا۔ میں رو تو نہیں رہی؟ اس نے پلکیں جھپک کر سارا پانی چھلکا دیا، کیونکہ روکنے سے آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ، نئے گھر میں خوش ہو نا؟ میری ساری خوشیاں تم سے وابستہ ہیں خضر، جب تم آؤ گے تب میں بہت خوش رہوں گی۔
تمہیں ابھی بھی خوش رہنا چاہیے، اپنا خیال رکھا کرو۔ اور ہاں، خالہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سنو، میں نے خط کے ساتھ ڈرافٹ بھی رجسٹری کر دیا ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا، اور اب کسی اچھی گائناکالوجسٹ سے رجوع کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جلدی جلدی بولا تھا۔ ہاں، اور تم کب آؤ گی؟ ارے ابھی تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، میرا ایگریمنٹ 2 سال کا ہے، پھر بھی تمہاری ڈلیوری تک کوشش کروں گا، چھٹی مل گئی تو آ جاؤں گا۔ اوکے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی سے کوئی خوبصورت بات کہہ دو۔ جتنی عجلت سے اس نے کہا وہ بھی فوراً بول پڑی، تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر بھی وہ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑی رہی، پھر ریسیور رکھ کر ہاتھوں سے آنکھیں اور پھر چہرہ صاف کرتے ہوئے جیسے ہی پلٹی، غیاث کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی نشست کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ تب اپنی بے خبری پر اندر ہی اندر چس بز ہوتی وہ شکریہ کہنے کی غرض سے چند قدم آگے آ کر بولی، اوکے، تھینک یو ویری مچ، یو آر ویلکم، پلیز۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماما تو نہیں ہے گھر پر، البتہ ریما ہے، آپ بیٹھیے، میں اسے بلواتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کو پکار کر ریما کو بلانے کا کہا، پھر اسے دیکھنے لگا تو وہ قدر تکلف سے بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ وہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ غالباً اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ وہ میرے ہسبینڈ کی عزیز ہیں، اس نے بتایا تو وہ یوں چونکا جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا، پھر ذرا سی ہنسی کے ساتھ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تبھی ریما آ گئی اور اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں کل آئی تھی آپ کی طرف، لیکن آپ سو رہی تھی۔ اچھا، مجھے خالہ نے بتایا نہیں۔ وہ نہیں تھی، غالباً واش روم میں تھی۔ خیر آپ سنائیے کیسی ہیں؟ اس روز آپ اتنی جلدی چلی گئی، مجھے بعد میں ماما نے بتایا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریما احوال پوچھنے کے ساتھ اس روز کی بات بھی کر گئی، پھر خود ہی کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ بور ہو گئی ہوں گی۔ اور میرا خیال ہے ریما، پہلے تمہیں چائے کا پوچھنا چاہیے۔ اس نے کہا تو وہ فوراً بول پڑی، نہیں شکریہ۔ کیوں، آپ چائے نہیں پیتی؟ پیتی تو ہوں لیکن… ریما نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی، ملازم کو بلا کر چائے کا کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئیے لان میں چلتے ہیں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور پھر وہ پوری شام ریما کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس روز برتھ ڈے میں وہ کچھ مروب سی ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ ایک تو اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، دوسرے اس میں خود اعتمادی کی بھی کمی تھی۔ اس میں سارا قصور حالات کا تھا جو وہ کبھی خود سے بھی آگاہ نہیں ہو سکی، ورنہ اتنا تو جان ہی لیتی کہ وہ مروب ہونے کے لیے نہیں بلکہ مروب کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، ریما کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی، جس سے اب اس کا وقت قدر سہولت سے گزرنے لگا۔ کسی وقت وہ چلی جاتی اور کبھی ریما اس کے پاس آ بیٹھتی۔ وہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا منگیتر دانش MBA کرنے باہر گیا ہوا ہے، جبکہ اس نے اپنے بارے میں بس اسی قدر بتایا تھا کہ اس کا میکہ لاہور میں ہے اور سسرال میں بس یہی ایک خالہ ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ تمہارے اور بہن بھائی بھی ہیں؟ اس وقت یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ریما نے اچانک پوچھ لیا تو وہ فوراً جواب نہیں دے سکی، پہلے خالہ سے چائے بنانے کا کہا، پھر اسے دیکھ کر بولی، ہاں 2 بہنیں 2 بھائی، سب مجھ سے چھوٹے ہیں، یہاں نہیں آتے، میرا مطلب ہے تمہارے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک تو سب پڑھنے والے ہیں، دوسرے کوئی لانے والا بھی نہیں، میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بھائی ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، تمہیں محسوس تو ہوتا ہوگا، شوہر باہر اور مہکا دور۔ اس نے ذرا سا سر ہلانے پر اتفاق کیا تو وہ کہنے لگی، تم اپنے میکے کیوں نہیں چلی گئی؟ جیسے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ شوہر باہر چلا جائے تو لڑکیاں میکے میں رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن خضر کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں میکے میں جا کر رہتی، پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں خالہ کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر اٹھتے ہوئے بولی، خالہ نے چائے بنانے میں دیر کر دی، ٹھہرو یہیں دیکھتی ہوں۔ بیٹھ جاؤ یار، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ریما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا اور اس سے پہلے کہ بات کو وہیں سے شروع کرتی وہ پوچھنے لگی، تمہارے دانش صاحب کب آ رہے ہیں؟ بس آنے والے ہیں، ابھی کل ہی ان کا فون آیا تھا، بہت موڈ میں گا رہے تھے، مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا۔ اچھا، وہ ہنس پڑی، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں صرف مہندی لگا کے رکھوں گی، تم پجارو سجا کے رکھنا۔ اس نے بھی ہنستے ہوئے بتایا، پھر کہنے لگی، یار اصل مسئلہ غیاث بھائی کا ہے، انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، جبکہ ماما پہلے انہیں کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شادی سے منع نہیں کرتے، لیکن انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، پتہ نہیں ان کی پسند کیا ہے، بتاتے بھی نہیں۔ 3 سالوں میں ماما انہیں 300 لڑکیاں دکھا چکی ہوں گی۔ تبھی خالہ چائے لے کر آ گئی اور اس کی بات سن کر تعجب سے بولی، 300 لڑکیاں؟
اس سے کچھ زیادہ ہی۔ ریما کے لاپرواہ سے انداز پر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، یہ سب شادی نہ کرنے کا بہانہ ہے ریما، ورنہ تمہاری برتھ ڈے میں نے اتنی پیاری پیاری لڑکیاں دیکھی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ خیر چھوڑو، جلدی سے چائے پی لو، پھر ذرا واک کے لیے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ریما نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تو اس نے بھی تقلید کی۔ جیسا کہ خضر نے کہا تھا کہ وہ اس کی ڈلیوری تک آنے کی کوشش کرے گا، تو وہ بڑی شدت سے اس کی منتظر تھی، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اسے نہیں جانے دے گی۔ اس وقت وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب غیاث احمد ایک بار پھر چھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اول روز بھی وہ اسے اسی طرح اپنے خیالوں میں گم نظر آئی تھی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں دھنک اتری تھی، جبکہ اب مغموم لگ رہی تھی۔ پھر اسے متوجہ کرنے کی خاطر ہی اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تو وہ نہ صرف بری طرح چونکی بلکہ اپنی جگہ سے کھڑی بھی ہو گئی، اور جب غیاث احمد پر نظر پڑی تو لمحہ بھر کو سن ہو کر رہ گئی۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اندر آئی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ہائے! خالہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ خضر اب تک کیوں نہیں آیا خالہ؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی تو خالہ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کیا جانوں، تمہیں زیادہ پتا ہوگا۔ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ کہا تھا چھٹی ملے گی تو آ جاؤں گا۔ تو بیٹا ساری بات تو چھٹی ملنے کی ہے نا، نہیں ملی ہوگی، وہ بیچارہ بھی کیا کرے، کوئی خوشی سے تو گھر بار چھوڑ کر نہیں جاتا۔ خالہ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تم رو نہیں، تمہارے لیے ہی تو وہ اتنا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے میرے لیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو پہلے بھی روکھی سوکھی کھانے کی عادی تھی، اس کے ساتھ فاقے سے بھی رہ سکتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا، پھر بھی مجھے اکیلا کر گیا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تو خالہ اٹھ کر اس کے لیے پانی لے آئی، اپنے ہاتھ سے پلایا، پھر رکتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو دونوں وقت مل رہے ہیں اور ایسے میں رونا نہیں چاہیے، اللہ سے خیر مانگو، چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو۔ وہ ان کی بات پر سہم کر کھڑی ہوئی تھی کہ وجود میں درد کی لہر سے دوبارہ بیٹھتی چلی گئی، اور خالہ ٹوکتے ٹوکتے رہ گئی۔ جلدی سے اس کا چہرہ اونچا کر کے دیکھا، پھر فوراً رپک کر باہر گئی، چوکیدار سے ٹیکسی لانے کا کہہ کر واپس آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو، چوکیدار ٹیکسی لا رہا ہے، تم چلو میں سامان لے کر آتی ہوں۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اور جب انہوں نے بیگ میں سامان رکھ لیا تب ان کے ساتھ باہر آئے۔ پھر کلینک آنے تک اسے یہی خیال رہا کہ وہ کتنی اکیلی ہے، لیکن پھر جس طرح خالہ ایک ماں کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہی، اس سے وہ اپنے خیال پر نادم ہوتی رہی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہے، خالہ نے اس کی بھیگی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے بتایا تو وہ ذرا سا مسکرائی، پھر ایک نظر بچے پر ڈال کر پلکیں موند لی۔ ماں بننا اور وہ بھی بیٹے کی، یہ خوش کن احساس تھا، لیکن خضر کی دوری کا خیال غالب آ گیا اور وہ کتنی دیر تک اسی طرح چپ چاپ پلکیں موندے لیٹی رہی تھی۔ صبح ریما اسے تلاش کرتے ہوئے آ گئی، غالباً ایک ایک کمرے میں جھانکتی آ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو تھینکس گاڈ کہتی ہوئی اندر چلی آئی، پھر اس پر بگڑنے لگی، عجیب لڑکی ہو، کم از کم بتا کر تو آتی، میں خواہ ساری رات پریشان ہوتی رہی اور مجھے تو پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ تو رات خضر صاحب کا فون آیا تھا، میں تمہیں بلانے گئی تو کوئی موجود نہیں تھا، میں نے خضر سے یہی کہا کہ تم اور خالہ نہیں ہو اور پتہ نہیں کہاں ہو، تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ صبح پھر اس نے فون کیا اور اسی نے کہا کہ یہاں کلینک میں دیکھو، ویسے تم ٹھیک تو ہو نا؟ آخر میں اس نے حوال بھی بگڑے لہجے میں پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ اصل میں ایمرجنسی میں آنا پڑا اور خالہ کو خیال ہی نہیں رہا کہ آنٹی سے کہہ کر آتی، آئی ایم سوری کہ تم رات بھر پریشان ہوتی رہی۔ خیر رات بھر تو نہیں، تبھی خالہ بچے کو لے کر آ گئی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، غالباً ابھی دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ پھر خوشگوار حیرت میں گر کر پوچھنے لگی، تمہارا بچہ ہے؟ ظاہر ہے کسی اور کا تو لینے نہیں آئی تھی، اسٹوپڈ۔ اسے گھرنے کے بعد خالہ سے پوچھنے لگی، کیا ہے خالہ، لڑکا یا لڑکی؟ ماشاءاللہ بیٹا ہے۔ ارے اتنی بڑی خوشخبری تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہ سنائی؟ تم نے موقع کب دیا؟ اچھا خیر بہت بہت مبارک ہو، اور اب میں چلتی ہوں کیونکہ ٹھیک 10 بجے تمہارے خضر صاحب دوبارہ فون کریں گے، کچھ کہلوانا ہے تو بتاؤ جلدی۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے بہت عجلت کا مظاہرہ کیا تو وہ اسی کے خیال میں کھو کر بولی، اس سے کہنا میں اس کے نہ آنے پر بہت خفا ہوں۔ بری بات، اس خوشی کے موقع پر خفگی کا اظہار مت کرو۔ ریما ٹوک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ وہ کچھ اور کہے گی، لیکن وہ ذرا سا نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں بس تم یہی کہہ دینا، تمہاری مرضی۔ ریما کندھے اچکاتی ہوئی چلی گئی تو اس نے پہلے خالہ کو دیکھا، پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں خضر، بھلا کوئی اپنی زندگی سے بھی روٹتا ہے، یہ تو تمہیں بلانے کا بہانہ ہے، مجھے یقین ہے میری خفگی کا سن کر تم بھاگے چلے آؤ گے۔
اور اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو ریما نے پہلی بات یہیں کی، تمہارا مجنوں تمہاری خفگی کا سن کر بے قرار ہو گیا تھا، کہنے لگا بس فوراً آ رہا ہوں۔ سچ؟ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ بالکل سچ۔ ایمان سے اس کی بے قراری سے یوں لگ رہا تھا جیسے آواز کے ساتھ سفر کرتا ہوا رسیور سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے تو گھبرا کر فون رکھ دیا تھا۔ ریما کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنستی چلی گئی۔ واہ کیا رونق آئی ہے تمہارے چہرے پر، یعنی اس کے آنے کا سن کر تو یہ حال ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو میرا خیال ہے یہاں ہر دم کہہ کے گونجا کریں گے۔ ریما کو وہ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مزید کدکدانے کی گھر سے آگے بڑھی تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ریما پلیز، چھوڑ رہی ہوں اس شرط پر کہ یوں ہی ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ریما اس پر رحم کھاتے ہوئے بیٹھ گئی اور قدرے توقف کے بعد بتانے لگی، میں کل اپنی کزن کے پاس جا رہی ہوں، تم دونوں مل کر اسٹڈی کریں گے۔ آؤ گی کب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ 1 مہینہ امتحانوں میں، اور میں امتحانوں کے بعد ہی آؤں گی۔ البتہ تمہارا خضر آ جائے تو ماما سے کہہ کر مجھے بلوا لینا، کیونکہ میں اس سے ضرور ملنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ اسی ہفتے آ جائے گا، ہے نا؟ ریما نے اس سے یوں پوچھا جیسے وہ اسے اپنے آنے کی اطلاع دن تاریخ سمیت دے چکا ہو، اور جواب میں اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، اور ہاں ماما کہہ رہی تھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک کہہ دیا کرو، دوسرے باہر کے کاموں کے لیے بھی ملازم کو بلا لیا کرو، خالہ بیچاری تھک جاتی ہوں گی۔ وہ اس کی پرخلوص پیشکش پر بس مسکرا کر رہ گئی، اور اس کے جانے کے بعد سوچا اب تو بس 2-4 دن کی بات ہے، خضر آ جائے گا تو۔ وہ خضر کو سوچتے ہوئے وہ بھی دور نکل گئی۔ خضر دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی خالہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو اس نے سوچا بچے کے لیے پانی ابال کر رکھ دے، اور ابھی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک سن کر کچھ حیران سی ہو کر ادھر دیکھنے لگی۔ دروازہ آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھی ریما کا ملازم ہوگا۔ دوپٹہ کندھے پر ڈالتی ہوئی سامنے آئی تو غیاث احمد کو دیکھ کر پہلے ذرا سا جھجکی، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ نظریں چرا کر اس کے پیچھے دیکھنے لگا۔ خالہ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی کام ہے تو بتائیے، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا تو وہ کچھ گڑبڑا کر بولا، نہیں وہ خضر کا فون ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ اتنا سن کر ہی بے اختیار ہو گئی۔ نہیں، وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور قدرے رک کر بولا، آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا مطلب ہے لائن کٹ چکی ہے۔ لائن کٹ گئی؟ وہ ایک پل میں اتنی آزردہ ہو گئی، پھر اچانک اسی بے اختیاری سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہے تھے خضر، کب آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا، لیکن پھر فوراً احساس ہونے پر سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری آپ۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر نظریں جمائے کھڑا تھا، بس آپ کہہ کر ہی خاموش ہو گیا، اور کچھ دیر انتظار کے بعد اسے کہنا پڑا، آپ بیٹھیں گی؟ نہیں بس گھر میں کوئی تھا نہیں، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ اوکے۔ وہ مسکرانے کی کوشش میں ناکام ہو کر فوراً پڑ گیا تو وہ جو اس کے سامنے ضبط کیے کھڑی تھی واپس اندر آتے ہوئے بے اختیار رو پڑی۔ گزشتہ چند دنوں سے وہ کتنی خوش تھی، ہر آہٹ پر خضر کا گمان ہوتا اور اسے لگتا وہ ابھی دبے پاؤں پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی وہ اسے اپنے بےحد قریب محسوس کر رہی تھی، جس سے اس کے یقین کو تقویت مل رہی تھی کہ بس اب وہ آنے والا ہے۔ ابھی بھی اسے محسوس ہوا فضاؤں میں اس کی سرگوشیاں تھیں۔ تب وہ آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، خالہ آپ بچے کے پاس آ بیٹھیے، میں ریما کی طرف جا رہی ہوں، شاید خضر دوبارہ فون کرے۔ وہ کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ جیسا کہ غیاث نے بتایا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ اکیلا ہی جانے کی ان سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ خضر نے دوبارہ فون کیا؟ اس نے فوراً اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا تو اس نے نفی میں سر ہلانے کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا، اور وہ کمزوری کے باعث فوراً بیٹھ گئی، پھر معذرت کرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ نہیں آپ چاہیں تو انتظار کر سکتی، بلکہ آپ خود انہیں رنگ کر لیں، اس نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے بولی، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، چلیں انتظار کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کو بلا کر چائے کا کہا، پھر کچھ دیر بعد اسے متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرابلم ہی ہوگی جب بھی وہ نہیں آ سکے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آ جائیں۔ ہاں، اس نے سینے میں دبی سانس خارج کرنے کی خاطر ہی ہاں کہہ دیا، اور کیونکہ وہ چائے کا کہہ چکا تھا اس لیے مجبوراً چائے آنے اور پھر پینے تک اسے وہاں بیٹھنا پڑا۔ اور اتنی دیر میں اس نے کتنی بار فون کو دیکھا جو اس کی بے بسی پر رحم کھاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انتہائی مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس آتے ہوئے اس نے سوچا،
میری خوشیوں کے لمحات اتنے مختصر کیوں ہوتے ہیں؟ جب اماں کا انتقال ہوا وہ 8-9 سال کی تھی، اور اس وقت اگر وہ سمجھدار نہیں تھی تو نہ سمجھ بھی نہیں تھی، کیونکہ اماں کی مسلسل بیماری کے باعث وہ اتنی سی عمر میں ہی سوائے ہانڈی روٹی کے باقی سارے کام کر لیتی تھی۔ لیکن ابا کو روٹی کی فکر تھی، جو اماں کے کفن میلا ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اس پر سوتیلی ماں لا بٹھائی، جس نے آتے اسے نوکرانی بنا کر خود حکمرانی کا منصب سنبھال لیا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اماں کی بیماری سے کچھ سہمی ہوئی سی رہتی تھی، اب تو بالکل ہی مرجھا کر رہ گئی۔ بس جو وقت اسکول میں گزرتا وہیں کچھ غنیمت ہوتا تھا، اس کے بعد تو وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی اور تھا ہی کون جس سے وہ اپنے دکھ سکھ کہتی۔ ابا صبح کے گئے، شام کو آتے، تو اسے اپنے تھکے ہارے باپ پر رحم آتا تھا۔ جب بھی کبھی کسی زیادتی کا ذکر کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود آ کر محسوس کرتے، تب بھی الٹا اسے سمجھانے اور صبر کی تلقین کرنے لگتے تھے۔ پھر یہ کے بعد دیگرے گھر میں 4 افراد کا اضافہ مزید ہو گیا تو اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ جب اس نے میٹرک کر لیا تو ماں نے مزید پڑھنے سے روک دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک کمانے والا جس سے گھر کی دال روٹی مشکل سے چلتی ہے، اور اسے خود بھی احساس تھا، لیکن ساتھ ہی مزید پڑھنے کا شوق بھی۔ جب بھی پرائیویٹ تیاری کرنے لگی، سارا دن تو گھر کے کام کاج اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے میں گزر جاتا تھا، لیکن رات میں اس نے معمول بنا لیا، روزانہ تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتی تھی۔ پھر انٹر اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اور اس نے سوچا گریجویشن کر کے ابا کا سہارا بنے گی، کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی اور دوسرے بہن بھائیوں سے بہت چھوٹے تھے۔ گو کہ ماں اور ان کی دیکھا دیکھی بہن بھائیوں کا رویہ کبھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا، لیکن اسے صرف ابا کا خیال تھا، اور یہ اس کی حقیقت پسندی تھی، جو وہ نہ تو ابا کو قصوروار سمجھتی تھی اور نہ کبھی یہ سوچا کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کی۔ اس کے برعکس وہ انہیں حق بجانب سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں یہ کیا کم تھا کہ ابا نے 10 سال ایک بیمار عورت کے ساتھ بہت خاموشی سے گزارے تھے۔ بہرحال وہ ابا کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی، اس لیے دن بھر کی تھکا دینے والی مشقت کے باوجود وہ بہت سنجیدگی سے پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ تمام کام نپٹانے اور پھر ہر طرف سے اپنا اطمینان کرنے کے بعد ہی کتابیں لے کر بیٹھی تھی کہ کچھ دیر بعد اماں پکارتی ہوئی آ گئی۔ اس نے بہت خاموشی سے دیکھا تو پوچھنے لگی، کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں، میں ابھی سب برتن دھو کر آ رہی ہوں۔ اچھا دیکھو، آلو تو رکھے ہی ہوں گے، جلدی سے بھجیا بنا دو اور 2-4 پراٹھے ڈال دینا۔ انہوں نے بڑے آرام سے حکم صادر کیا، اور وہ تو تھی ہی حکم کی غلام، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس وقت کسے بھوک لگی۔ چپ چاپ اٹھ کر کچن میں آ گئے۔ پھر جب وقفے سے کبھی فرخندہ اور کبھی رخشندہ نے آ کر یہ کہنا شروع کیا کہ جلدی کرو، ماموں کو بہت بھوک لگی ہے، تبھی اسے پتہ چلا کہ یہ ناگہانی آفت اماں کا بھائی ہے۔ پہلے بھی وہ کئی بار آ چکا تھا، اور ادھر سال بھر سے اس کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ گو کہ شکل و صورت سے معقول نظر آتا تھا، لیکن اس کے بے باکانہ اور کچھ چھچورے انداز سے وہ خائف رہتی تھی۔ ابا کے سامنے بہت محتاط رہتا تھا، اور ابا سارا دن تو گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے وہ مسلسل کر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ مصیبت کتنے دن یہاں رہے گا۔ کتنا ہی خود کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی، وہ دھڑلے سے سر پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ اماں بھی منع نہیں کرتی تھی، اور اماں سے شکایت کرنا گویا اپنی شامت کو بلانا ہوتا تھا۔ اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، مبادا رائے کا پہاڑ بن جائے۔ جب ہی خود کو قصداً ایسے کاموں میں مصروف کر لیتی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ اگلے دن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے صفائی ستھرائی کر لی، پھر جلدی سے سالن چڑھا کر سارے میلے کپڑے جمع کر کے غسل خانے میں جا بیٹھی۔ اپنے تئیں وہ اس سے چھپ کر بیٹھی تھی، لیکن جب وہ اٹھا تو منہ دھونے کے بہانے سیدھا وہیں چلا آیا، اور بہت شوخی سے یوں سلام کیا جیسے وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے گی۔ وہ جواب کیا دیتی، سر کو مزید جھکا کر کپڑے پر صابن رگڑنے لگی۔ لاؤ ڈبے میں پانی دو، میں منہ دھوؤں گا۔ وہ پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر منہ دھونے کے بعد پانی اس پر پھینکتے ہوئے بولا، آج کپڑے دھونے ضروری تھے کیا؟ میں تمہارے لیے آتا ہوں اور تم ادھر ادھر چھپ کر بیٹھ جاتی ہو۔ اس کا دل چاہا اور کچھ نہیں تو ایک آدھ گالی سے ہی نواز دی، لیکن اس کے بعد اپنا حشر سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ تبھی اماں اسے پکارنے لگی کہ صفدر اٹھ گیا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنا دو۔ 12 بجے لاڈ صاحب ناشتہ کریں گے۔ اس نے جل کر سوچا،
اور ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ سالن بھی تیار تھا۔ اس نے جلدی سے چائے بنائی اور صبح کی روٹی کے ساتھ سالن لے کر اندر آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی اماں سے کہنے لگا، آپا بھیا سے بات کرو نا، میں گل سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر سناٹے میں آ گئی اور کہہ بھی یوں رہا تھا جیسے خدا نخواستہ اس میں کوئی عیب ہو اور وہ جبرن یا ترس کھا کر آمادہ ہوا ہو۔ جلدی کیا ہے، گل کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اماں کے جواب نے مزید اسے چکرا کر رکھ دیا۔ جلدی سے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر واپس آئی اور دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر چھت پر پھیلانے کی بجائے اوپر آ گئی۔ اتنی تیز دھوپ تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ تپش اس کے اندر پھیلی تھی۔ جلتی ہوئی آنکھوں سے لاوا پھوٹ نکلا تو وہ دیوار سے پیشانی ٹیک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنو، ماں اس سے اتنے قریب سے کسی نے پکارا کہ وہ اپنی جگہ اچھل گئی۔ برابر کی چھت پر وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی کہ الٹے پیروں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں کوئی بھوت پریت نہیں ہوں جو تم اتنا ڈر رہی ہو، تمہاری طرح انسان ہوں۔ وہ دیوار پر دونوں بازو رکھ کر آہستہ آواز میں بولا، مجھے بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ مارے خوف کے کپڑوں کی بالٹی وہیں چھوڑ کر نیچے بھاگ آئے۔ دل کا عالم یہ تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا، جانے کون تھا اور برابر کی چھت پر کیسے آیا تھا۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس پر زندگی کتنی تنگ ہو جائے گی۔ پھر بقیہ کپڑے اس نے دھو کر وہیں آنگن میں پھیلا دیے۔ رخشندہ اور فرخندہ اسکول سے آ چکی تھی۔ ان کے شور مچانے سے پہلے اس نے آ کر کھانا نکال دیا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ تبھی صفدر آ گیا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ناشتہ کیا تھا۔ پھر بھی سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، لو، مہمانوں کو پوچھا نہیں اور خود کھانے بیٹھ گئی۔ مہمان؟ وہ سوچتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی اور پھرتی سے وہ سامنے آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے فوراً کھانا لے آؤ۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ صفدر، ورنہ مجھے ابا سے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی، وہ بالآخر ہمت کر کے کہہ گئی اور اس کے لیے جیسے ایک لطیفہ تھا زور سے ہنسا۔ پھر چپتی ہوئی نظریں اس پر جما کر بولا، کیا کہو گی ابا سے؟ معلوم ہو جائے گا تمہیں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر اپنی جرأت پر وہ بجائے خوش ہونے کے اندر ہی اندر ڈرتی رہی کہ کہیں اس کی بات سے طیش میں آ کر وہ اماں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کوئی نیا محاذ نہ بنا رہے، اور یقیناً ویسے ہی کرتا، لیکن یہاں قسمت اس کا ساتھ دے گئی۔ شام میں اماں اس کے ساتھ کسی عزیز کے ہاں چلی گئی، سب بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جس وقت ابا آئے وہ بالکل اکیلی تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جبھی ابا نے نہ حیرت کا اظہار کیا نہ زیادہ پوچھ گچھ کی کہ سب کہاں گئے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر بیٹھے تو وہ کھانا لے کر آ گئی۔ پھر ان کے پاس بیٹھ کر یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں کے دوران جب اس نے یہ کہا کہ صفدر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ابا ایک دم کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے۔ تب وہ سب سر جھکا کر بولی، میں اتنا کچھ سہ چکی ہوں ابا کہ اماں کی کوئی زیادتی نہیں لگتی، لیکن مجھ سے صفدر کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے سامنے تو بہت مہذب بنا رہتا ہے۔ مجھے اماں سے ڈر لگتا ہے، وہ الٹا میرے سر الزام رکھ دیں گی۔ اس نے صاف گوئی سے خدشے کا اظہار کیا تو ابا کچھ دیر تک خاموش رہ کر جانے کیا سوچتے رہے۔ پھر اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، خیر تم فکر نہیں کرو، میں اسے یہاں آنے سے منع کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہوئی بھی تو ساتھ یہ دھڑکا بھی لگا رہا کہ اماں واویلا مچائیں گی، لیکن ابا نے جانے کس انداز سے بات کی کہ اماں کچھ نہیں بولی اور اگلے روز صفدر بھی چلا گیا۔ البتہ جاتے جاتے معانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اب سہرا باندھ کر آؤں گا۔ وہ کچھ دن اس کی بات کو سوچ کر سچ مچ پریشان ہوتی رہی، پھر خود ہی اپنے آپ کو بہلانے لگی۔ ادھر امتحان قریب آ گئے تھے اور اسی یکسوئی سے پڑھنے کی خاطر وہ اپنی کتابیں لے کر چھت پر آئی تو جیسے وہ اسی روز سے انتظار میں کھڑا تھا، اسے دیکھتے دیوار کے قریب چلا آیا اور اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، سنو، اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں دیوار توڑ کر تمہارے پیچھے چلا آؤں گا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ جانا نہیں ورنہ؟ اس کے دھمکی آمیز لہجے پر وہ رک تو گئی، لیکن کبھی سیڑھیوں سے جھانک کر نیچے دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا اور کبھی اطراف کی چھتوں پر نگاہ ڈالتی۔ پھر اس کے بلانے پر ذرا سا آگے آ کر آہستہ آواز میں بولی، پلیز تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور کیا قیامت آئے گی؟ میرے دل پر تو اسی روز قیامت گزری تھی جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ملتجی انداز کے باوجود اطمینان سے کھڑا رہا، پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگا، میرا نام خضر، مجھے یہاں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بس کوئی 5-6 مہینے ہوئے ہوں گے۔ میرا یہاں بلکہ کہیں بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں تھی جس نے مجھے پڑھایا لکھا اور جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو وہ اطمینان سے دوسرے جہاں سے دھار گئی
وہ جو ابھی بھی ایک خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہاں شیخ صاحب کے یہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا ہوں، اور یہاں آنے کے کچھ دن بعد ہی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی جانے کیسے میں اپنے دکھ بھول گیا۔ شاید حالات کی جو ستم ظریفیاں تمہارے چہرے پر رقم ہے، انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اس دنیا میں ایک میں ہی نہیں تنہا ہوں، اور بھی لوگ ہیں جو… میں جا رہی ہوں۔ وہ کسی آہٹ پر چونک کر فوراً بول پڑی تو ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھے گیا، تب واپس پڑھتے ہوئے بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گیا، میں پھر آؤں گی۔ ماں احساس ہوا کیا کہہ گئی ہے، رک کر کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو دیکھ کر الفاظ ہونٹوں میں ہی رہ گئے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ دونوں ہی تنہائیوں کے مارے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سمیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے اتنے قریب آ گئے کہ دوری کا تصور ہی محال تھا۔ وہ جو محض ابا کو پریشانیوں سے بچانے کی خاطر اماں کی زیادتیاں اور بہن بھائیوں کی بدتمیزیاں ان سے نہیں کہتی تھی، اب وہ ساری باتیں اس سے کہنے لگے، اور کبھی کبھی تو بے اختیار رو پڑتی۔ تب اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے یہاں سے کہیں بہت دور لے جائے۔ پلیز گل، رویا نہیں کرو۔ اس وقت اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خود دکھی ہو رہا تھا۔ تمہارے آنسو مجھے بہت تڑپاتے ہیں، پتہ ہے میں رات میں ایک پل نہیں سو سکوں گا، نہ دن میں کہیں چین آئے گا۔ اگر تم اسی طرح روتی رہی تو میں کل ہی تمہارے ابا سے بات کروں گا۔ کیا بات؟ وہ ناسمجھی کے انداز میں دیکھنے لگی۔ اپنی اور تمہاری شادی کی بات۔ اس کے شوخی سے کہنے پر وہ پہلے ذرا سا جھنگ پی، پھر پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں خضر، ابھی تو تم ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ بس مجھے اماں سے ڈر لگتا ہے، وہ کبھی بھی ابا کو تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کرنے دیں گی۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کہیں ان کا ارادہ ساری عمر تم سے اپنی خدمت کروانے کا تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں، بس تم میرے امتحانوں تک انتظار کرو۔ وہ اسے انتظار کا کہہ کر آئی تھی، لیکن ابھی اس کے امتحان شروع نہیں ہوئے تھے کہ محلے کی یہ خاتون اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی، اور کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور اس کے ساتھ نامناسب رویے کی بھی سب کو خبر تھی، اس لیے وہ خاتون سیدھی ابا کے پاس آئی تھی اور انہیں سے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو غالباً پہلی بار ابا کو نہ صرف اس کے بڑے ہونے کا احساس ہوا، بلکہ یہ بھی کہ وہ کتنی اہم ذمہ داری سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ پھر اس خاتون کو تو انہوں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد جب اماں سے مشورہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہیں اعتراض اس کی شادی پر نہیں بلکہ آنے والے رشتے پر تھا، اور اسی پر وہ کہہ رہی تھی، کیوں، میرے بھائی میں کیا برائی ہے؟ پھر گھر کا لڑکا ہے، پہلا حق اسی کا ہے۔ میں ہرگز بھی گل کو غیروں میں نہیں بہاؤں گی۔ صفدر تمہارا بھائی ہے، تمہیں کہاں اس میں کوئی برائی نظر آئے گی؟ ان کی ساری باتوں کے جواب میں ابا اسی قدر کہہ کر باہر نکل گئے تھے، اور پھر اس کی شامت آ گئی۔ تم کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، اور سمجھا دینا اپنے باپ کو بھی، میں صفدر کو زبان دے چکی ہوں، اگر زیادہ پرزے نکالنے کی کوشش کی تو ابھی اسے بلوا کر 2 بول پڑھوا دوں گی۔ ابا تو باہر نکل گئے تھے، وہ کہاں جاتی، چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ خاتون دوبارہ غالباً جواب لینے آ گئی، اور اس وقت ابا سے پہلے ہی اماں بول پڑی، بظاہر بہت میٹھی زبان استعمال کر رہی تھی۔ نہ بہن، ہم غیروں میں رشتے نہیں کرتے۔ پھر گل کی بات تو بہت پہلے میرے بھائی کے ساتھ طے ہو چکی ہے، بس اس کے امتحان ہو جائیں پھر شادی کر دیں گے۔ خاتون حیران ہو کر ابا کو دیکھنے لگی، لیکن بھائی صاحب نے تو اس روز ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہیں یاد نہیں رہا ہوگا۔ جتنے سرسری انداز سے اماں نے کہا اتنی سرسری بات تھی نہیں۔ جبھی خاتون تعصب سے انہیں دیکھنے لگی اور اسے جہاں اس خطرے کے ٹل جانے کا اطمینان ہوا، وہاں اماں کے ارادوں کو سوچ کر تو پوری جان سے لرز گئی۔ اگر خضر کا خیال نہ ہوتا تو شاید یہاں بھی وہ تقدیر کی ایک اور ستم ظریفی سمجھ کر اماں کے سامنے چپ چاپ سر جھکا دیتی، لیکن اب تو سچ مچ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اسی پریشانی کے عالم میں امتحان دیا، اور خضر تو اسی انتظار میں تھا۔ جیسے ہی اس کے امتحان ختم ہوئے، شیخ صاحب کے ساتھ ابا کے پاس آیا۔ اسے معلوم ہوا تو بے طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اماں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گی۔ اسے خضر کی جلد بازی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر ابا نے پتہ نہیں انہیں کیا جواب دیا، وہ جاننے کو بے قرار تھی، لیکن خضر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور غالباً ابا نے بھی ابھی اماں سے تذکرہ نہیں کیا تھا، جبھی تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا، جبکہ لاشعوری طور پر وہ کسی طوفان کی منتظر تھی، اور اگلے روز سچ مچ ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ اس کا واحد سہارا ابا صبح اچھے بھلے کام سے گئے تھے، واپس کندھوں پر سوار آئے۔ لانے والے بتا رہے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، ہسپتال جانے سے پہلے دم توڑ گئے، اور وہ یوں سکتے میں آئی کہ نہ اماں کے بین سنائی دیے اور نہ بہن بھائیوں کی چیخیں۔
وہ ابا سے کچھ نہیں کہتی تھی، پھر بھی وہ کتنا بڑا سہارا تھے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا جب اماں کے سارے رشتہ دار دندناتے ہوئے گھر میں گھسے چلے آتے تھے اور اپنے ہی گھر میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، نہ کسی کو روکنے پر قادر تھی، نہ احتجاج کی جرت رکھتی تھی۔ لیکن اسے یہ سب اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ 40ویں تک خاموشی سے سب دیکھتی اور اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ اس کے بعد ایک رات خاموشی سے اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں، مجھے اپنے گھر میں اس طرح سب کا آزادانہ آنا جانا اچھا نہیں لگتا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، اور اماں اس وقت جانے کس موڈ میں تھی جو خلاف توقع دھیمی آواز میں بولی، یہ سب کوئی غیر نہیں، میرے اپنے ہیں اور دکھ سکھ میں اپنے ہی کام آتے ہیں، پھر اب ہمارا ہے ہی کون؟ گھر کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آسرا تو چاہیے اور یہی سب کام آئیں گے۔ نہیں اماں، میں ہوں نا، میں کام کروں گی، آپ کسی دوسرے کا آسرا کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے اپنا یقین دینا چاہا لیکن اماں بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، پھر پوچھنے لگی، تم کیا کرو گی؟ نوکری اور گھر میں ٹیوشن بھی کر سکتی ہوں۔ پھر آزردگی میں گھر کر بولی، یوں بھی میں ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی اور اب تو ابا ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ گئے ہیں۔ پھر بھی آپ فکر نہیں کریں، خدا کے بعد مجھ پر بھروسہ کریں اور کہہ دیں سب لوگوں سے کہ ان کی مہربانیوں کا شکریہ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہہ دوں گی۔ اماں کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا، جیسے بات ختم کرنے کی خاطر حامی بھری ہو، اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ انہوں نے اس کی بات سن لی تھی اور خواہ خفگی سے اسے اتفاق کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ بہت سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی جدوجہد کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے کہ برابر سے شیخ صاحب کی بیگم آ گئی۔ اماں اس وقت اپنے کمرے میں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے صفدر آیا تھا اور انہوں نے اسے بھی وہیں بلا لیا تھا۔ اس نے شیخ صاحب کی بیگم کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور جب اماں کو بلانے کا کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں کو نہیں بلاؤ، مجھے اس سے نہیں تم سے بات کرنی ہے۔ جی؟ وہ بالکل نہیں سمجھی اور حیران ہو کر دیکھنے لگی تو وہ قدرے رک کر بولی، بیٹا یہ موقع ایسی باتوں کا تو نہیں ہے، لیکن تمہاری بہتری اسی میں ہے، شاید تمہارے علم میں ہوگا کہ شیخ صاحب اور خضر تمہارے والد کے پاس آئے تھے تمہارا رشتہ لے کر، جسے تمہارے والد نے منظور کر لیا تھا، لیکن وہ تمہاری ماں سے کچھ خائف تھے، بتا رہے تھے وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں خالہ، وہ سانس لینے کو رکی تھی کہ وہ بول پڑی، ابھی میری شادی کا کیا سوال، آپ دیکھ رہی ہیں ابا کے بعد میں ہی بڑی ہوں، فری رکشی اور بھائی دونوں کتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اپنا گھر بسا کر بیٹھ جاؤں تو ان سب کے لیے کون کرے گا؟ لیکن بیٹا، خالہ کہنا چاہتی تھی کہ ان سب نے تمہارے لیے کیا کیا جو تم ان کی فکر کر رہی ہو، لیکن جانے کیا سوچ کر خاموش ہو رہی۔ پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو تم سے یہ کہنے آئی تھی بیٹا کہ تم خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، تمہاری ماں کا جو سلوک تمہارے ساتھ رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اب تو تمہارا باپ بھی نہیں رہا، وہ اپنی منمانی کر سکتی ہیں۔ کیا کریں گی وہ؟ ابھی تو انہیں خود سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ کر افسردگی سے مسکرائی۔ تب پھر میں خضر سے کیا کہوں؟ اس نے چونک کر دیکھا تو کہنے لگی، اسی نے مجھے بھیجا، اس کا کہنا ہے کہ تم یہاں محفوظ نہیں ہو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں خالہ، آپ اسی سے کہیے۔ اماں کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر خالہ سے پوچھنے لگی، آپ کب آئی؟ بس ابھی آ کر بیٹھی ہوں۔ خالہ کے جواب پر وہ مطمئن ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر کا کہنا ٹھیک تھا کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہے، وہ خود بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ گھر سے نکل کر کہاں جاتی؟ بس یہی سوچتی رہتی کہ کچھ دنوں کی بات ہے، جب وہ جاب کر کے گھر کی گاڑی چلانے کے قابل ہو جائے گی تو اماں کا رویہ آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کی مرضی پر بھی چلنے لگے گی، اور وہ سب سے پہلے گھر میں ان کے بھائیوں اور بھانجوں بھتیجوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائے گی۔ اس وقت وہ صفدر کو دیکھ کر ناگواری سے منہ موڑ کر جا رہی تھی کہ وہ بھاگ کر سامنے آ گیا اور پرانی بات یاد دلاتے ہوئے بولا، اب کس سے میری شکایت کرو گی؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی تو وہ جیسے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے بولا، چلو ختم کرو سارے جھگڑے، یوں بھی اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپا عدت سے نکل جائیں، پھر تو ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھی تو وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ہائے، تمہیں آپا نے نہیں بتایا؟ یعنی میری اور تمہاری شادی؟ وہ ایک دم سناٹے میں آگے۔ سچ مچ اندھیر ہی تو تھا کہ وہ اماں کو کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اور وہ اسے محروم کیے دے رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جانے کیا کہہ گیا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ایسے ہی گمسم عالم میں زینہ چڑھتے ہوئے اوپر چلی آئی۔ کچھ دیر اسے خود پر قابو پانے میں لگی، پھر احتیاط سے کنکر اٹھا کر خضر کے کمرے کے دروازے پر دے مارا۔ وہ اندر موجود تھا جبھی فوراً نکل کر آ گیا اور اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر یوں بے اختیار ہوا کہ اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اپنے لیے اتنی محبت بھری تشویش پر اس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو کر چھلک پڑی۔ میں مر جاؤں گی خضر۔ نہیں گل، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ یوں بھی اس کی طرف سے بے حد فکر مند تھا۔
اب اس کے بکھرنے پر مزید پریشان ہو رہا تھا۔ تب آنسوں کے درمیان وہ بڑی دقتوں سے اسے اماں اور صفدر کے ارادوں سے آگاہ کر پائے، اور اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگا، میں نے خالہ کے ذریعے تمہیں یہی کہلوانے کی کوشش کی تھی کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، لیکن تم سمجھی نہیں۔ بہرحال ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، بس تم اپنے آپ میں تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ پیدا کر لو۔ میں شام میں شیخ صاحب کے ساتھ آؤں گا۔ نہیں، وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی تو وہ ضد چوک کر بولا، بے وقوف ہو تم، اتنا ڈرو گی تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ تم سے شادی، اور وہ بھی آج کی تاریخ میں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، کوئی سوال نہیں کرو، بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ جب میں شیخ صاحب کے ساتھ تمہاری اماں کے بعد سے بات کرنے آؤں تو تمہیں آ کر ہمارے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم خود سب سنبھال لیں گے۔ یاد رکھو، اگر اس وقت تم روئی یا بزدلی دکھائی تو پھر سمجھ لینا ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ پھر رو پڑی تو وہ اب منع کرنے کے بجائے کہنے لگا، اچھا ہے، سارے آنسو اسی وقت بہا لو تاکہ اس وقت رونا چاہو بھی تو نہ رو سکو۔ ماں زینے پر آہٹ محسوس کر کے جلدی سے بولا، دیکھو کوئی اوپر آ رہا ہے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، اچھا میں شام میں آؤں گا، وہ جلدی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو وہ دیوار کے پاس سے ہٹ کر بیٹھ گئی اور چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد صفدر کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی، تب وہ لہجے کو پرروب بنا کر بولا، نیچے چلو، آپا کب سے تمہیں پکار رہی ہیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر نیچے چلی آئی۔ پھر جیسے جیسے شام قریب آ رہی تھی اس کی حالت خیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تو کبھی ابا کی زندگی میں اماں کے سامنے نہیں بولی تھی، اب بھلا کیسے اتنی ہمت کر سکتی تھی؟ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ جب گڈو نے شیخ صاحب کی آمد کی اطلاع دی اور اماں کے ساتھ صفدر بھی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تو وہ محض ان کی باتیں سننے کی خاطر دبے پاؤں آ کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ خود پر اسے ذرا برابر بھروسہ نہیں تھا۔ جب شیخ صاحب نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو اماں کا وہی جواب تھا کہ اس کی بات صفدر سے طے ہو چکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے مرحوم شوہر مجھے زبان دے چکے تھے۔ شیخ صاحب تحمل سے گویا ہوئے، جبکہ اماں بھڑک اٹھی، اگر یہ سچ ہے تب بھی یہ سمجھ لیں کہ میرے مرحوم شوہر کی زبان ان کے ساتھ دفن ہو چکی ہے، لیکن آپ لڑکی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پڑھی لکھی سمجھدار ہے، آپ بلائیے اسے، اگر وہ انکار کر دے گی تو ہم خاموشی سے چلے جائیں گے۔ شیخ صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن اماں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے؟ اور آپ کو لڑکی کی مرضی کا کیا پتہ؟ میں اس کی ماں ہوں، میں زیادہ جانتی ہوں۔ یہی تو المیہ کہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں۔ بہرحال آپ گل کو بلائیے۔ ہرگز نہیں، اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ اماں کا انداز حتمی تھا، غالباً اپنی بات ختم کر کے کھڑی بھی ہو گئی تھی، اور اس طرف اس نے دھندلائی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا، پھر وہیں سے پلٹنا چاہتی تھی کہ خضر کی بات یاد آ گئی۔ یاد رکھنا، اگر اس وقت تم روئی یا بزدلی دکھائی تو سمجھ لینا ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ کیا کروں؟ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے سوچا اور دوسرے پر ساری ہمتیں یکجا کر کے دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اماں نے خونخوار نظروں سے گھورا اور صفدر یوں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جیسے ابھی اس پر جھپٹا پڑے گا۔ اس نے گھبرا کر خضر کو دیکھا اور اس کی طرف سے میں ہوں کا یقین ملتے ہی بول پڑی، المیہ یہ نہیں ہے کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، المیہ یہ ہے کہ آپ نے میری ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھا، پھر مجھ سے یہ توقع کیوں کر رہی ہیں کہ میں آپ کے غلط فیصلے پر بھی سر جھکا دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اندر جاؤ۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ صفدر زور سے دھاڑا، اور وہ ڈر ضرور گئی تھی لیکن خاموش نہیں ہوئی۔ تم خاموش رہو صفدر، میں اماں سے بات کر رہی ہوں، آپ سن لیں اماں کہ مجھ پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، نہ ہی آپ کو میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہے۔ ابا جو فیصلہ کر گئے تھے مجھے وہی منظور ہے۔ وہ کہتے ہوئے خضر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، گویا میرا کام ختم ہوا، لو اب تم سنبھالو۔ اور اس سے پہلے کہ خضر یا شیخ صاحب کچھ کہتے اماں بول پڑی، پاگل ہو تم؟ یہ 2 ٹکے کا آدمی تمہیں دے ہی کیا سکتا ہے؟ اس کے تو آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ؟ ہاں، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ وہ فوراً بول پڑا۔ عزت نفس پر چوٹ پڑی تھی، باوجود کوشش کے خود پر قابو نہیں پا سکا۔ ہاں، میں 2 ٹکے کا آدمی ہوں، لیکن خدا کے بعد اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہوں، اور دیکھیے گا بہت جلد دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اماں نے نخوت سے ہنکارا بھرا، پھر اسی انداز میں بولی، لے جا اس کلموہی کو، میرے بھائی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، میں تو یوں بھی اس پر ترس کھا رہی تھی۔ لیکن شیخ صاحب نے سر پٹا کر مداخلت کی، ایسے کیسے لے جائیں؟ میرا مطلب ہے قاضی کو بلوائیے اور نکاح۔ یہ سب یہاں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔
अम्मा ने खड़े खड़े सारे ताल्लुक तोड़ दिए। वो गुमसुम उस औरत को देखे गई जिसकी खिदमत गुजारी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस संग दिली से उसे बाप के घर से बेदखल कर रही थी। कितनी इल्तिजाएं उसके होंठों तक आकर दम तोड़ गई। तब शेख साहब ने बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। चलो बेटी, ये नेक काम मैं करूँगा। उसकी आंखें जलथल हो गई। वह मुश्किल तमाम खुद को घसीटते हुए वो अपने कमरे तक आए और एक बैग में 2-4 कपड़े और अपनी दूसरी ज़रूरी अशिया रखकर वापस आते हुए उसके कदम मन भर के हो रहे थे। काश बहन भाई इतने बड़े होते तो शायद एक बाप की औलाद होने का ख्याल कर लेते। वो हसरत से दरो दीवार तकते हुए आई। बाबुल की चौखट ने पैर पकड़े तो, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। जानती थी ना कि अब उसे यहाँ एक रात भी अमान नहीं मिलेगी। फिर शेख साहब ने उसी वक्त मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाकर उसका और खिज़र का निकाह पढ़वा दिया। शायद उनका मिलाप उसी तरह होना लिखा था। ये उसकी ज़िंदगी को पहली आरज़ू थी और क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि उसे पाकर वो खुश भी नहीं हो पा रही थी। इसके बरक्स आंखें मुसलसल नैयर बहाए जा रही थी और खिलाफ़े तवक्को वो बिल्कुल खामोश था। बेड पर आड़ा लेटा, टांगें नीचे लटकाए, हाथों के तकिए पर सर रखे, जाने किन सोचों में गुम था। किसी वक्त एक नज़र उसके बेतहाशा बहते आंसुओं पर डाल लेता। कितनी देर, बल्कि कितनी रात बीत गई। जब उसकी आंखें खुश्क हो गई तब वो पूरी तवज्जो से उसे देखने लगा। फिर उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, जानती हो तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। रोका इसलिए नहीं कि नई ज़िंदगी की इब्तिदा से पहले सारे मलाल धुल जाएं, और अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा कभी नहीं रोओगी। वो क्या कहती, पलकें झुकाकर थोड़ी घुटनों पर टिका ली। मैं तुम्हें खुश रखने का दावा नहीं करूँगा, अलबत्ता दावा है कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी। लेकिन सुनो गुल, कभी खुशियों को दौलत के तराजू में मत तोलना। जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं 2 टके का आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। प्लीज़ खिज़र, तुम अम्मा की बातों को। उसने तड़प कर उसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ा। खुदा गवाह है गुल, मुझे ना तो उनकी बात बुरी लगी है और ना ही मेरा मकसद तुम पर कुछ जताना। लेकिन छोड़ो, पहले ही इतने हसीन लम्हात तुम्हारे आंसुओं के नज़र हो गए। बाकी जो बच गए उन्हें फजूल बातों में गंवाने की बजाय क्यों ना मोहब्बत के राग चिढ़कर इन्हें अमर कर दे। आखिर में वो दिलकशी से मुस्कुराया और उसके हाथ होंठों से लगाकर मोहब्बत की पहली मोहर जब्त की। बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी ट्रांसफ़र करवाने में कामयाब हो सका, क्योंकि शेख साहब और उनके घर वाले बहुत मोहब्बत करने वाले और मेहरबान थे। लेकिन वो अब यहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि गुल हमा वक्त अंदेशों में घिरी रहती थी, जबकि वो उसे खुश देखना चाहता था। जब भी उसे इस खौफज़दा करने वाले माहौल से निकालकर कराची ले आया, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं था, लेकिन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें तो अफोर्ड कर ही सकता था। फिर एक तो उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी, दूसरे गालबन अम्मा की बात भी दिल में तराजू हो गई थी, जो वो जल्द से जल्द गुल को तमाम आसाइशें मुहैया करने की फ़िक्र में था। हालांकि यहाँ आकर वो बहुत खुश थी। जैसा कि उसने दावा किया था कि वो उसके साथ खुश रहेगी, तो उसका दावा सच साबित हो गया था। लेकिन अपनी ही बात कि खुशियों को दौलत के तराजू में मत तोलना वो खुद भूल गया था, जो उसके लिए मज़ीद खुशियाँ दौलत से ख़रीदना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत घर बनवाना चाहता हूँ गुल, बस दुआ करो हमारी कंपनी को बाहर काम मिल जाए तो फिर मेरा भी चांस बन जाएगा। उन दिनों वो उठते बैठते यही कहा करता था। कुछ दिन वो सुनती रही, फिर एक रोज़ खामोश नहीं रह सकी। तुम्हें पाकर मुझे अब मज़ीद किसी शय की आरज़ू नहीं रही खिज़र। पता है मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी तन्हा रही हूँ, अब फिर तुम मुझे तन्हा छोड़ जाने की बात करते हो। नहीं खिज़र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। बेवकूफ़, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जाऊँगा, बस 7-2 साल, और ये कोई इतना लंबा अरसा नहीं होता, यूँ गुजर जाएगा। उसने चुटकी बजाए, फिर कहने लगा, ये मेरी ख्वाहिश है गुल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे घर में देखना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें सारी आसाइशें मुयस्सर हो। मुझे अंदाज़ा है तुमने बहुत दुख उठाए हैं, और अब मैं किसी दुख को तुम्हारे करीब नहीं आने देना चाहता। मेरे दुखों का मदावा तुम हो खिज़र, सिर्फ तुम। जानता हूँ तुम बहुत कनात पसंद हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी तो समझो कि मैं तुम्हारी कलाइयों में कंगन सजाना चाहता हूँ। कीमती मलबूस 7 नए मॉडल की गाड़ी, और वो तो सब ठीक है। वो उसकी बात काटते हुए बोली, मैं मानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश अनहोनी नहीं है, लेकिन बस जब मान लिया कि मेरी ख्वाहिश अनहोनी नहीं है तो फिर लेकिन का सवाल मत उठाओ, बल्कि मेरे लिए दुआ करो। फिर वक्त कैसे पर लगा कर उड़ा था, जैसे उसे इन दोनों की जुदाई मतलूब हो। उस रोज़ जब उसने उसे ये नवीद दी कि वो माँ बनने वाली है, तो वो
इतना बेइख्तियार हो गया था, उसे बाजुओं के हल्के में लेकर बोला, तुम धन्यवान हो और आने वाला भगवान। पता है, मुझे एक फॉरेन फर्म में जॉब मिल गई है और मैं बहुत जल्द बाहर जाने वाला हूँ। वो एक पल को चुप सी हो गई, लेकिन फिर उसकी खुशी की खातिर खुश हो गई। फिर जब ये मसला उठा कि वो अकेली कैसे रहेगी, तब वो अपनी दूर परे की खाला को ले आया। और सच तो ये था कि वो उससे दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वही बात कि ये 2 टके का आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता है, उसे दिल पर पत्थर रखने पर मजबूर कर गई। आखिर वक्त तक वो कमज़ोर नहीं पड़ा कि ये जुदाई के लम्हात उस पर गिरां गुजरेंगे। इसके बरक्स मुस्कुराकर उसे हौसला देता ना, देखना वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। और वो जानती थी उसके बिना कितना सूना सूना लगता था। एक तवील मुद्दत बाद तो उसे ज़िंदगी से प्यार हुआ था और वो फिर उसे तन्हा कर गया था। वो एक एक पल गिनती थी और अब तो सचमुच वो बहुत थक गई थी। जब भी तो खफगी का इजहार कर डाला। जानती थी ना कि उसकी खफगी का सुनकर वो भागा चला आएगा, और उसने आने का कहा भी था। फिर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया था, बल्कि शाम में गियास अहमद उसके ना आने का बताकर उसकी आस तोड़ गया था। और वो इस वक्त से मुसलसल उसी को सोच रही थी। कभी ख्याल आता उसने मजाक किया होगा और अचानक सामने आकर उसे हैरान कर देगा, और कभी उसकी मजबूरी सोचकर बेपनाह आज़र्दगी में घिर जाती। रात अपने इख्तितामी मरहल से गुजर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझल होकर बंद होने लगी। फिर भी वो उसी वक्त उसे ख़त लिखने बैठ गई, और जब वो ख़त लिफाफे में बंद कर रही थी तब अजान की आवाज़ आई और उसके साथ ही खाला उठकर बैठ गई। उसे देखा तो ताज्जुब से पूछने लगी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? उसने चौंक कर देखा, फिर लिफाफा टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ, पता नहीं कैसे आँख खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। ये लिफाफा रखा है, सुबह चौकीदार से कहकर पोस्ट करा दीजिएगा। मैं अब सो रही हूँ, और हाँ, ज़रा बच्चे का भी ख्याल रखिएगा। रात भर तो आराम से सोया रहा है, शायद अब उठ जाए। तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसे अपने पास ले लूँगी। खाला कहते हुए उठकर वज़ू करने चली गई, और उसने थकी हुई आंखों पर बाजू रख लिया। कुछ देर बाद ही नींद की देवी मेहरबान हो गई थी। फिर अगले दिन और उससे अगले दिन वो सिर्फ ये सोचकर कुड़ती और बात बेबात पल के नम करती रही कि खिज़र आने की नवीद देकर नहीं आया। फिर उस वक्त अचानक ख्याल आया कि उसने दोबारा फ़ोन भी नहीं किया, जैसा कि उस रोज़ गियास अहमद ने उसके ना आने का बताते हुए कहा था कि लाइन कट गई थी, तो इस लिहाज से तो उसे दोबारा ज़रूर रिंग करना चाहिए था अपने ना आने का सबब बताने के लिए और उसकी खफकी दूर करने के लिए। लेकिन उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी, और ये बात अब उसे बुरी तरह खटक रही थी, क्योंकि उसे ख़त लिख चुकी थी, लेकिन ख़त उस तक पहुँचे और फिर जवाब आने में कम से कम 15 और कभी इससे ज़्यादा दिन लग जाते थे, जबकि उस पर एक एक पल भारी था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे उससे रब्ता करे। पता नहीं क्यों दिल अजीब से वहमों में घिरने लगा था। कभी बरामदे में जाती, फिर पढ़कर अंदर आती, कितने चक्कर लगा डाले, कहीं चैन नहीं था। क्या बात है बेटी, क्यों खुद को हलकान कर रही हो? बल आखिर खाला ने टोक दिया तो वो रुक कर उन्हें खाली खाली नज़रों से देखने लगी। फिर गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोली, खाला खिज़र नहीं आ रहा, उसने फ़ोन भी नहीं किया। छुट्टी नहीं मिली होगी, किसी की नौकरी में यही तो खराबी है। और तुम खुद समझदार हो बेटी, ये सारी बातें मुझसे ज़्यादा समझती हो। खाला ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, और वो पुर सोच अंदाज में कहने लगी, वो तो ठीक है खाला, लेकिन खिज़र को तो फ़ोन करना चाहिए था ना। जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह फजल करने वाला और अल्लाह साथ खैरियत के उसे वापस लाए, आमीन। उसने दिल की गहराइयों से कहा, और फिर कुछ सोचकर उसी वक्त रीमा की तरफ चली गई। मामा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे देखकर बैठने का इशारा किया, फिर फारिग होकर उसकी तरफ मतवज्जे हुई तो मुस्कुराकर पूछने लगी, कैसी हो और तुम्हारा बच्चा कैसा है? जी ठीक है। सुबह रीमा का फ़ोन आया था, वो तुम्हारा पूछ रही थी, और हाँ, तुम्हारे मियाँ का भी कि आया कि नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आ सके, मैं आपसे यही मालूम करने आई थी कि आपका फ़ोन तो ख़राब नहीं है। उसने अपनी आमद का मकसद बयान किया। नहीं क्यों, बस वो खिज़र का फ़ोन नहीं आया तो मुझे ख्याल आया कहीं आपका फ़ोन। नहीं, फ़ोन तो ठीक है। फिर वो गौर से देखकर कहने लगी, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बाहर वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्रीमेंट साइन करके तो समझो वो बिल्कुल पाबंद हो जाते हैं, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहता। फिर गालबन खिज़र को गए हुए तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, और 1 साल से पहले छुट्टी मिलना नामुमकिन है। जी, वो इसी कदर कह सकी। तब कदर तवक्कुफ़ से वो कहने लगी,
شاید تم گھبرا گئی ہو، ایسا کرو اس دوران اپنے میکے کا چکر لگاؤ، بہل جاؤ گی۔ میکا کہاں ہے؟ اس نے دکھ سے سوچا، پھر سوچ کر بولی، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، سفر میں دشواری ہوگی۔ یہ تو ہے۔ تبھی غیاث آ گیا۔ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ موقع غنیمت جان کر فوراً کھڑی ہو گئی، محض اس موضوع سے بچنے کی خاطر۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں۔ اس کی دل گرفتگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے چونک کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے رکنے کا کہتی وہ کمرے سے نکل آئے۔ اتنی باحوصلہ تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، لیکن بس حالات نے آنسو پینا سکھا دیا تھا، لیکن اب ان پر بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ خالہ کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتی تھی اور ضبط کا یارہ بھی نہیں تھا۔ جبھی برآمدے میں ہی ستون کی آڑ میں بیٹھ گئی اور بے اختیار جھلک آنے والے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے چونک کر ستون کی آڑ سے سر آگے جھکا کر دیکھا۔ غیاث احمد تھا۔ اگر وہ سر آگے نہ کرتی تو وہ دیکھنے سے قاصر رہتا، لیکن اب وہ نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ سیدھا اسی کے پاس چلا آیا۔ تب وہ جلدی سے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر کھڑی ہو گئی اور فوراً پوچھا، کیا خضر کا فون ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ یوں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ پھر کس کام سے آئے ہیں، اور وہ سمجھ کر بھی انجان بن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب اسے کہنا پڑا، آئیے اندر چلیں۔ وہ جیسے منتظر تھا اس سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گیا اور خالہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خالہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتی، ابھی بھی برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہاں ہے؟ خالہ نے اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، پھر تشویش سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی تھی؟ نہیں تو خالہ، وہ کہتے ہوئے بچے پر جھک گئے۔ تم بیٹھو بیٹا، چائے پیو گے؟ خالہ اسے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ الجھن محسوس کر رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ہاں خالہ، چائے تو ضرور پیو گا۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا اور جیسے ہی خالہ کچن میں گئی اس سے کہنے لگا، شاید آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، میرا مطلب ایسی تو بات نہیں ہے۔ وہ بچے کے پاس سے ہٹ کر سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ حقیقتاً وہ اس کے سامنے بہت نروس ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن اس نے کیونکہ بہت زیادہ پابند زندگی گزاری تھی اس لیے کنفیوز ہو جاتی۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ سچ مچ سٹپٹا گیا اور فوری جواب نہیں سوجا تو جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ پھر اسے دیکھا، وہ پوری جان سے متوجہ تھی۔ تب گہرا کش لینے کے بعد کہنے لگا، میرا مطلب ہے آپ کو خضر کے نہ آنے پر تشویش میں مبتلا ہونے کے بجائے ان کی مجبوری اور مصروفیات کو سوچنا چاہیے۔ پھر سال دو سال کی تو بات ہے، اس کے بعد ظاہر ہے انہیں یہیں آنا ہے۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ بھی تھی کہ اندر ہی اندر خود کو سرزنش کے ساتھ ملامت کرنے لگی کہ وہ اس طرح کیوں عیاں ہوئی کہ ایک اجنبی شخص اسے سمجھانے آ گیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ وقت سہولت سے کٹ جائے تو خود کو اس حصار سے باہر نکالیے۔ ہر وقت بیٹھ کر لمحے شمار کرنے سے تو وقت نہیں کٹتا۔ اس نے جھزبز ہو کر پہلے پہلو بدلا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ اسی وقت خالہ چائے لے کر آ گئی تو اسے دوبارہ بیٹھنا پڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات آگے بڑھاتا وہ پوچھنے لگی، ریما کب آئے گی؟ امتحانوں کے بعد۔ ہاں، اگر آپ اس سے ملنا چاہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ میری خدا! وہ پھر مشکل میں پڑ گئی اور قدرے توقف سے سوچ کر بولی، میرا خیال ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ نہیں خیر، وہ اسی قدر کہہ پایا کہ خالہ درمیان میں بول پڑی، بیٹا تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ وہ یہیں کہتے ہوئے ذرا سا ہنسا۔ نہیں۔ ہائے! خالہ نے تعجب کا اظہار کیا، میرے حساب سے تو تمہیں 2-3 بچوں کا باپ ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، 4-5 سال پہلے مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی، لیکن ماما نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اگر اس وقت ماما میری اس کے ساتھ شادی کر دیتی تو یقیناً اس وقت میں 2-3 بچوں کا باپ ہوتا۔ وہ بظاہر مسکرا کر بتا رہا تھا، لیکن نارسائیوں کی دھن نے اس کی آنکھوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے آسودہ اور مطمئن نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر دکھ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو کیا اب شادی نہیں کرو گے؟ ایسی کوئی قسم تو نہیں کھائی میں نے، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر اسے گمسم دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کا بچہ ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ اچانک مخاطب کیے جانے پر چونک کر بولی، نام کیا رکھا ہے؟ ابھی نہیں رکھا۔ ارے! اس نے تعجب کا اظہار کیا، پھر ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کرتے ہوئے بولا، نام ضرور رکھ لیجیے۔ اوکے، چلتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر خالہ سے پہلے چائے کی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور غالباً یہ غیاث احمد کی باتوں کا اثر تھا جو اس نے بہت حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، گو خضر کی طرف سے ابھی بھی تشویش میں مبتلا تھی۔
کیونکہ فون کے علاوہ اس کو کوئی خط بھی نہیں آیا تھا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس عرصے میں وہ اسے 4 خط لکھ چکی تھی، لیکن کسی ایک کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ حالانکہ نہ تو وہ غیر ذمہ دار تھا اور نہ ہی لاپرواہ۔ پھر اس کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اس کی آزمائش چاہتا تھا یا کیا تھا۔ اس روز اسے خط لکھتے ہوئے وہ پھر رو پڑی۔ اگر تم نے اب بھی جواب نہیں دیا خضر تو میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ آخر میں اس نے محض دھمکی کی غرض سے نہیں لکھا تھا، بلکہ سچ مچ اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ پھر وہ بڑی شدت سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ صبح شام گیٹ پر لگے لیٹر باکس میں جھانک آتی، اور انتظار بھی جب حد سے سوا ہو جائے تو کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ اس وقت بھی وہ دل ہی دل میں اس سے خفگی کا اظہار کر رہی تھی کہ ریما آ گئی۔ امتحانوں کی تھکن سے زیادہ سر سے بوجھ اتر جانے والی کیفیت میں مبتلا، خاصی فریش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی اس سے پوچھنے لگی، تمہارا خضر نہیں آیا؟ اور وہ تو پہلے ہی خضر سے خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ روٹھے لہجے میں بولی، نہیں۔ کیوں؟ کیا چھٹی نہیں ملی؟ پتہ نہیں۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ ارے تم تو یوں منہ پھلائے بیٹھی ہو جیسے اس کے نہ آنے کی ذمہ دار میں ہوں۔ اس نے سٹپٹا کر ریما کو دیکھا، پھر معذرت کرتی ہوئی بولی، سوری ریما، اصل میں ابھی اسی ستم گر کو سوچ رہی تھی۔ جبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں خفگی سمٹ آئی۔ پاگل ہو تم، آ جائے گا۔ میں اس کے نہ آنے پر خفا نہیں ہوں۔ پتہ ہے اس عرصے میں نہ تو اس نے فون کیا نہ خط لکھا ہے، اور یہ تشویش کی بات نہیں ہے کیا؟ آخر میں وہ بڑی سادگی سے اسے پوچھنے لگی۔ بالکل ہے، ریما نے فوراً اس کی تائید کی۔ آؤ میں ابھی کال بک کروا دیتی ہوں، تم اس کی خوب کھنچائی کرنا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ اس کی بے بسی پر ریما خاموش ہو کر کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر دھیان بٹانے کی خاطر بچے کا پوچھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ خالہ کی گود سے بچے کو لے کر دوبارہ آ کر اس کے پاس بیٹھی تو کہنے لگی، ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا ہو گیا، گول مٹول سا۔ ارے یہ تو ہنستا بھی ہے۔ ہاں، اور روتا بھی ہے، اس نے شرارت سے کہا تو ریما اسے گھور کر بولی، یقیناً تمہاری شکل دیکھ کر روتا ہوگا۔ خیر چلو اٹھو، اسے باہر کی سیر کرا لائیں۔ نہیں، ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے کہ کمرے سے یہاں تک آ گیا۔ بلکہ اب اندر چلو، شام ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے فوراً کھڑی ہو گئی تو ریما نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس کے اندر خزاں اتری تھی، جبھی تو باہر کی بہار میں اسے کوئی دلکشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لان میں یہاں سے وہاں تک خوشنما پھولوں پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا، اور بظاہر اس کی نظریں بھی انہی میں بھٹک رہی تھی، لیکن ذہن میں گزشتہ واقعات گڑمڑ ہو رہے تھے۔ کبھی اماں اور بہن بھائیوں کے رویے، اور کبھی خضر کی محبتیں، اور اب تو اس کی محبتوں اور شہدا کی لہجے کو سوچ کر اسے شبہ سا ہو رہا تھا کہ آیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر سب خواب بھی تھا تو اتنی جلدی اس کی آنکھ کیوں کھل گئی۔ خضر، مجھے یوں مت آزماؤ کہ میں زندگی ہار جاؤں۔ اس نے بے پناہ آزردگیوں میں گھر کر تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ تبھی غیاث احمد کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اور حسب سابق گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ کس قدر تنہا لگ رہی تھی وہ۔ کچھ دیر اس کے متوجہ ہونے کا انتظار کیا، پھر جیب سے لفافہ نکال کر اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو، آپ کا خط؟ غیاث نے اسے متوجہ کر کے کہا تو اس نے چونک کر سر اونچا کیا۔ پانیوں سے لبریز آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ میرا خط؟ اس کا انداز چپٹنے والا تھا، لیکن غیاث نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایسے نہیں، پہلے ٹریٹ کا وعدہ کریں۔ وعدہ، پلیز خط دیں۔ اس کی بے صبری اور بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ تب اس نے خط اس کی طرف بڑھا دیا، جسے لے کر وہ فوراً اندر آ گئی۔ پورے 3 ماہ بعد اس نے لکھا تھا، میں جانتا ہوں تم خفا ہو گئی، لیکن میں کیا کروں، ہاتھ میں چوٹ لگ جانے کے باعث خط بھی نہیں لکھ سکا۔ یہ خط میں بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں۔ سوچتا رہا کہ کسی دن اچانک تمہارے سامنے جا کھڑا ہوں گا، لیکن آج احساس ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ تم پریشان ہوگی۔ سوری گل، میں نے تمہیں پریشان کیا، لیکن سنو، کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ مجھے یقین ہے تمہیں میری مجبوریوں اور مصروفیات کا احساس ہوگا۔ اور ہاں، منا کیسا ہے، اسے میرا بہت پیار دینا۔ میں ابھی آ نہیں سکتا۔ خیر 1 سال تو گزر ہی گیا ہے، باقی وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا، تمہارا خضر۔ اس نے دوبارہ سحر بارہ اور پھر 12 بار پڑھتی رہی، لیکن تشفی نہیں ہوئی۔ کتنا مختصر خط لکھا تھا اس نے، نہ اپنی بے قراریوں کا احوال، نہ یہ پوچھا کہ اس پر کیا بیت تھی۔ حالانکہ پہلے وہ بہت طویل خط لکھتا رہا تھا، اور اب اتنا انتظار کروانے کے بعد اتنی مختصر تحریر۔ پھر اس نے سوچا کہ بائیں ہاتھ سے لکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے رائٹنگ مختلف ہے۔ خضر کا خط ہے۔ خالہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی۔ کیا لکھا ہے؟ کب آ رہا ہے؟ ابھی نہیں آ رہا۔
وہ پھر اداس ہونے لگی کہ ریما آ گئی اور اس کے ہاتھ سے خط چپٹتے ہوئے بولی، ابھی غیاث بھائی نے بتایا کہ تم ہمیں ٹریٹ دے رہی ہو؟ ہاں، اس نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا خیال ہے یہیں گھر پر انتظام کر دوں؟ جی نہیں، ہم باہر چلیں گے، بس تم فوراً تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کرنے جا رہی ہوں۔ ریما کہتے ہوئے انہی قدموں لوٹ گئی تو وہ خالہ کو بتا کر الماری میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ خضر کے جانے کے بعد سے اس طرح تفریح کی گھر سے نکلنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ گو کہ ریما بھی ساتھ تھی، پھر بھی اس پر گھبراہٹ سوار تھی۔ تمام راستہ وہ چپ رہی، ریما کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کہہ کر رہ گئی۔ جب غیاث نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا، ایک بار خضر نے اسے یہاں سے آئس کریم کھلائی تھی اور کہا تھا، ابھی میری جیب اجازت نہیں دیتی، لیکن کبھی میں تمہیں یہاں ڈنر ضرور کرواؤں گا۔ اترو نا، کیا یہیں بیٹھی رہو گی؟ ریما نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر کہا تو وہ جلدی سے نیچے اتر آئی۔ پھر اندر آ کر بھی وہ اسی وقت میں کھو گئی جب خضر ساتھ تھا، اور غیاث احمد نے تمام راستہ بھی اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ ابھی بھی اسے گمسم حالت میں دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خضر کا خط پا کر وہ خاموش کیوں ہے۔ اس کے حساب سے تو اس وقت اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، میرا خیال تھا پہلے ہم کھانا کھائیں گے، پھر آئس کریم، اس کے بعد گرین ٹی، لیکن اب ایک کپ چائے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ اس سے پہلے ریما بول پڑی، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تب اس نے مسکرا کر ذرا سے کندھے جھکائے، اس لیے کہ میزبان خوش نہیں ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے وعدہ نبھانے کی خاطر چلی آئی ہیں۔ کیوں مسز گل؟ آخر میں براہ راست اس سے پوچھا تو وہ اپنے رویے پر نادم ہو کر بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں۔ واقعی؟ یقین کر لیں، بس ایسا ہے کہ مجھے خوشی کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بلکہ میرے نزدیک سب سے آسان کام یہی ہے کہ بندہ پورا منہ کھول کر کہکا لگا لے۔ ایسے ریما نے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ٹوک گیا۔ بس عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ان دونوں سے کھانے کا پوچھا۔ پھر کھانے کے دوران وہ بہت حد تک خود پر قابو پا چکی تھی اور واپسی میں تو کافی انجوائے کرتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کر ہی خالہ کہنے لگی، خضر کی طرف سے تم پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اچھا ہے، گھوم پھر آیا کرو، گھر بیٹھے بیٹھے کیسی کملا کر رہ گئی ہو۔ کیا کروں خالہ، خضر کے بغیر کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا، آج بھی بس وعدہ کر لیا تھا سو چلی گئی، وہ کہتے ہوئے ڈریس چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے خود کو حالات کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کر لیا۔ پورا 1 سال تو اس نے روتے اور کٹتے ہوئے گزارا تھا، جس پر اب اسے افسوس ہوتا کہ اس نے پہلے ہی سے خود کو کیوں نہیں سمجھا لیا تھا۔ ظاہر ہے خضر اس کے لیے اتنی محنت کر رہا، وہ بھی اس سے دور جا کر تو وہ بجائے اسے حوصلہ دینے کے پریشان ہی کرتی رہی ہے، اور اسے پریشان کر کے وہ خود بھی چین سے نہیں رہ سکی۔ بہرحال اب احساس ہوا تھا تو اس نے اگلے وقت کو سہولت سے کاٹنے کی خاطر خود کو بہت سی خود ساختہ پابندیوں سے آزاد کر لیا۔ انہی دنوں ریما کا منگیتر دانش MBA کر کے لوٹا تو گھر میں ریما کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ اب اس گھرانے میں کافی گھل مل گئی تھی اور اس میں زیادہ دخل اس گھرانے کے اپنائیت بھرے رویے کا تھا، جنہوں نے مقام پر بھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ حالانکہ وہ صرف انیکسی کا کرایہ ادا کرتی تھی، لیکن ماما نے اپنے ملازمین کو اس کے باہر کے کام کرنے کی خاص ہدایت کر رکھی تھی، اور وقتاً فوقتاً خود بھی کہتی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک کہہ دیا کرے۔ پھر ریما اور غیاث بھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ کبھی جب اسے اپنے گزرے وقت کا خیال آتا تو وہ ایمانداری سے سوچتی کہ اپنوں سے تو یہ غیر ہی اچھے ہیں جو اس سے اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، اور حقیقتاً وہ ان محبتوں کا قرض کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ ریما اپنی شاپنگ خود کر رہی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ لیے پھرتی۔ وہ بھلا کہاں اتنا باہر نکلی تھی، تھک کر چور ہو جاتی، گو کہ سارا وقت ریما سے یہی کہتی رہتی کہ آئندہ تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، لیکن اگلے روز پھر تیار ہو جاتی۔ اسے منع بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کی شاپنگ مکمل ہوئی تو جہاں اس نے سکون کا سانس لیا، وہاں یہ خیال آیا کہ کتنے دنوں سے اس نے خضر کو خط نہیں لکھا۔ اب جب کہ یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی نسبت وہ زیادہ تنہا ہے، تو وہ اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھی نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہفتے میں 2 خط اسے ضرور لکھنے ہیں، تاکہ اسے تنہائی کا احساس کم سے کم ہو۔ اور ادھر 15 دنوں سے ریما کے ساتھ مصروف رہ کر وہ بالکل ہی بھول گئی تھی۔ کل سے پھر اس کی شادی کا ہنگامہ شروع ہونے والا تھا، جب ہی اس نے اسی وقت بیٹھ کر خضر کو خط لکھ ڈالا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے ہنگاموں میں کھو کر وہ مزید دیر کرے۔
خط لکھ کر فارغ ہوئی تو بچے کا خیال آیا۔ خالہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے غیاث لے گیا ہے۔ بہت مانوس ہو گیا سب سے، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری طرح وہ بھی محسوس کرے گا، اس نے بچے کے بارے میں کہا۔ پھر خط کو لفافے میں بند کر کے خالہ کی طرف بڑھاتے بولی، یہ چوکیدار کو دے دیجیے، پوسٹ کر دے گا، اور دیکھیے اگر کاشی انہیں تنگ کر رہا ہو تو لے آئیے۔ خالہ اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر چلی گئی۔ ریما کو اس کے سسرال والے مہندی لگا کر جا چکے تھے اور اب ادھر سے مہندی جانی تھی۔ لڑکیوں کی تیاری ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ ماما کے جلدی جلدی کا شور مچانے کا کسی پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک دلچسپی سے یہ افراتفری دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ریما کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں ماما آ گئے۔ اوپر جا رہی ہوں، ذرا غیاث کو بھی بھیج دینا، وہ عجلت میں کہہ کر لابی میں مڑ گئی اور وہ زینہ چڑھنے لگی کیونکہ اسے غیاث کا کمرہ معلوم تھا لیکن کبھی اس طرف آئی نہیں تھی۔ جب بھی اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نروس ہو گئی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب اس نے ذرا سا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ پتہ نہیں وہ موجود تھا یا نہیں۔ وہ دوبارہ دستک دے کر پورا دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گئی اور کمرے میں نہیں تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے نکلنے کا انتظار کرے یا واپس چلی جائے۔ کسی اور کو بھیج دوں گی، وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑی، ٹیبل پر نظریں اور فرش پر قدم جم کر رہ گئے۔ ابھی 2 روز پہلے ہی تو اس نے یہ لفافہ پوسٹ کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ غیاث احمد کی ٹیبل پر کیسے آ گیا، اور اس سے یہی پوچھنے کی خاطر وہ وہیں رک گئی۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر یقین کیا کہ واقعی اسی کا خط ہے۔ وہ ہرگز اس پر شبہ نہ کرتی اگر جو لفافہ کھلا ہوا نہ ہوتا، اور اب تو ایک پل میں اس کے ذہن نے کتنی باتیں سوچ ڈالی جبکہ اندر اشور برپا ہو گیا تھا۔ فوری طور پر کہیں اور بس نہیں چلا تو ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دوبارہ ٹیبل پر پھینک دیا، پھر دروازے تک آ کر باہر کا جائزہ لیا۔ نیچے وہیں افراتفری تھی۔ تب دوبارہ اندر چلی آئی اور اس بار اس کی نظر کھلے پیر پر پڑی۔ جانے خضر، تمہارے کتنے خط آ چکے ہیں؟ جواب میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی۔ سارے لفظ دھندلا گئے۔ اتنی زور کا چکر آیا کہ ہر شے اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن ٹیبل کی چکنی سطح پر ڈائری پھسلتی چلی گئی جس پر اس نے ہاتھ جمایا تھا، اور اگلے پل وہ فرش پر تھی اور بے شمار لفافے اس کے اطراف بکھرے تھے۔ میری خدا! ایک لحاظ کو آنکھیں بند کر کے اس نے گویا مدد چاہی اور اگلے پل دیوانگی کے عالم میں وہ ایک ایک لفافہ کھول کر دیکھنے لگی۔ سب اس کے خط تھے۔ وہ گزشتہ 6 ماہ میں اس نے خضر کو لکھے تھے اور اسی دیوانگی کے عالم میں اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ واش روم سے نکل کر آ گیا۔ اپنی دھن میں مگن تولیے سے بال رگڑتا ہوا ماں اس پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رک گیا، پھر اس کے اطراف خطوط دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بڑھ کر پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر ڈرتے ڈرتے اسے پکارا، مسز گل۔ اس کا چونکنا ایسا تھا کہ تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے، پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف پلٹ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کتنے سوال مچل رہے تھے جنہیں وہ بخوبی پڑھ رہا تھا، اور اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود بھی تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ فوری جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس وہ موقع کی تلاش میں تھا جب ہر بات وہ خود اس پر واضح کر دے۔ بہرحال اب جبکہ توقع کے برخلاف ہو ہی گیا تھا تو اسے صفائی پیش کرنی تھی۔ بمشکل خود پر قابو پا کر اس کی طرف بڑھا اور دھیرے سے بولا، پلیز گل، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ لیکن وہ بالکل غیر ارادی طور پر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھانا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کے ہاتھ ذرا فاصلے پر ہی تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور دونوں ہاتھوں میں پکڑے لفافے اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے انتہائی تعصب سے بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو اس بھیانک حرکت کو کیا سمجھوں؟ میرے خدا، ہماری تو کسی جنم میں دشمنی کیا ذرا سی شناسائی بھی نہیں رہی، پھر کس بات کا بدلہ لیا ہے آپ نے؟ بتائیے غیاث احمد۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تو اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ گل پلیز میری بات سنیے۔ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ سسکیوں کے درمیان ہلکی آواز میں چیخ پڑی۔ مجھے صرف اپنی بات کا جواب چاہیے۔ میرے اور خضر کے درمیان آنے والے آپ کون ہیں؟ میں، وہ اپنی نظروں میں گرنے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک کے ساتھ ماما کی آواز سنائی دی، جلدی آؤ غیاث، تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات کر دیا ہے۔ بس آ رہا ہوں ماما، ان سے کہہ کر وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اسی انداز میں بولا، پلیز گل، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں ابھی واپس آ کر آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا۔ بلکہ آپ بھی چل رہی ہیں نا؟ میرا مطلب ہے مہندی لے کر؟ نہیں،
اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ اگر تماشا بننے کا ڈر نہ ہوتا تو حقیقت جانے بغیر اسے بھی نہ جانے دیتی، لیکن گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ ماما اسے بلا رہی تھی اور اس وقت تو خود اس کی پوزیشن خراب ہونے کا خطرہ زیادہ تھا کہ وہ اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بس اسی خیال کے تحت فوراً اس کے کمرے سے نکل آئی، کچھ دیر راہداری میں رک کر اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر خصوصاً ماما سے چھپتی ہوئی کہ کہیں وہ انہیں روک نہ لے، سیدھا انیکسی کا رخ کیا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے ہر شے کو تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ اندر جانے کا ایسا الاؤ دہک اٹھا تھا جو لگتا تھا اس کی پوری ہستی کو جلا کر راکھ کر دے گا، اور وہ یوں راکھ نہیں ہونا چاہتی تھی جب تک غیاث احمد سے اس فریب کا مقصد نہ پوچھ لے۔ ہائے، اتنی جلدی مہندی لگا آئے؟ خالہ نے اسے دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ نہیں، میری طبیعت گھبرا رہی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں گئی، وہ کہتے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی نے بھی کوئی اثر نہیں کیا، ذہن تک میں لاوا پک رہا تھا۔ وہ کیسے خود کو سمجھاتی واش روم سے نکل کر آئی تو چپ چاپ کاشی کے ساتھ لیٹ گئی اور وقت کا احساس کرنے لگی کہ ابھی یہ لوگ مہندی لے کر جائیں گے، پھر وہاں 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، اس کے بعد واپسی ہوگی تو اس حساب سے 1 تو بچ ہی جائے گا، خواہ 2 یا 3 بج جائیں، میں انتظار کروں گی، اس نے سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح میں مصروف تھی، وہ کچھ دیر تک ان کی انگلیوں سے پھسلتے دانوں کو دیکھتی رہی، پھر بہت خاموشی سے کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، اور جب چائے کا مگ لے کر دوبارہ کمرے میں آئی، خالہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس وقت چائے پیو گی تو نیند کیسے آئے گی؟ انہوں نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور خضر کے تمام خطوط اٹھاتی ہوئی بولی، آپ سو جائیے خالہ، میں ابھی خضر کو خط لکھوں گی، اور ہاں، لائٹ آف کر دیں، میں برآمدے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ پھر وہ خود ہی لائٹ آف کرتے ہوئے برآمدے میں آ گئی، اور چائے پینے کے دوران اس نے ان خطوط کو علیحدہ کیا جو اس کے خیال میں غیاث احمد نے خضر کی طرف سے تحریر کیے تھے، پھر ان کے لفافوں پر مقامی مہروں سے تصدیق بھی ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ جانے کیا کیا سوچتی چلی گئی۔ ہر سوچ کے اختتام پر غیاث احمد پہلے سے زیادہ گھناؤنے روپ میں سامنے آتا اور اس کا اشتعال انتہاؤں کو چھونے لگتا۔ بالآخر یہ اذیت ناک صدیاں بیت گئی، سناٹے میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز، پھر لڑکیوں کا کھلکھلانا، اور وہ جو حالات کی چکی میں پس کر ہمیشہ بہت بزدل رہی تھی، زندگی میں دوسری بار جرأت کا مظاہرہ کر گئی۔ پہلی بار جب اس نے خضر کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اب بھی اس کی خاطر وہ ستون کے پاس آ کھڑی ہوئی تاکہ اندر آتے ہوئے غیاث احمد اسے دیکھ سکے، اور وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا ہوا اندر چلا گیا تو وہ اپنی بے بسی پر رو پڑی۔ میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں گل، لیکن کیا آپ صبح کا انتظار نہیں کر سکتی؟ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی جب اس کی آواز سنائی دی، ایک جھٹکے سے سر اونچا کر کے بولی، ہرگز نہیں۔ مجھے ابھی بتاؤ غیاث احمد کہ تم نے میرے بارے میں خضر کو کیا لکھا ہے، کیا کہہ کر اسے میری طرف سے بدگمان کیا ہے؟ وہ پہلے سمجھا نہیں، جب ہی حیران ہو کر دیکھنے لگا، اور جب بات کی تہہ تک پہنچا تو اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا تھا، لہجے میں بھی ناگواری سی سمٹ آئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مسز گل، میرا مقصد آپ دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ تڑپ کر بولی، کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسے بھی غالباً غصہ آ گیا تھا۔ اگر آپ اسی وقت سب جاننے کا تہیہ کر چکی ہیں تو سنیے، خضر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کا سارا اشتعال پل میں ہوا ہو گیا۔ اندر دہکتے الاؤ نے خوف کی چادر اوڑھ لی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تب وہ لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ اس وقت جب آپ شدت سے خضر کی منتظر تھے، ان کے کسی دوست یا ساتھ کام کرنے والے ساتھی کا فون آیا تھا کہ خضر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اسی وقت آ کر آپ کو فون کا بتایا تھا، اور میں خضر کے ایکسیڈنٹ کا بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی حالت کے پیش نظر مجھے مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے کچھ دیر رک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر ہو چکی تھی۔ وہ پریشان تو ہوا لیکن بات مکمل کیے بغیر رہ بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد میں نے سعودی عرب میں اپنے ایک دوست کو فون کیا اور خضر کا ایڈریس بتا کر پتہ کرنے کو کہا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اس کا فون آئے تو خضر کی خیریت معلوم ہو، تب میں آپ کو بتاؤں، جبکہ آپ اس کی طرف سے بے حد پریشان تھی۔ پھر آپ کی پریشانی کم کرنے کی خاطر ایک روز میں نے اس کی طرف سے آپ کو خط لکھ ڈالا۔ آپ کے نزدیک بے شک یہ گھناؤنی حرکت ہے، لیکن میں کیا کرتا، مجھے اس لڑکی پر رحم آنے لگا تھا جو اس کے راستے میں آنکھیں بچھائے خود اپنے آپ سے اور اپنے بچے تک سے غافل ہونے لگی تھی۔ آپ کو زندگی کی طرف لا کر اگر میں نے جرم کیا ہے تو جو چاہیں سزا دے ڈالے، لیکن خدا را میرے خلوص پر شبہ نہ کریں۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، قدرے توقف سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ تب وہ بہت آہستہ سے اس کا کندھا ہلا کر بولا، مسز گل پلیز آپ اندر جائیے، باقی باتیں صبح کر لیں گے۔
میں 1-2 روز میں فون کر کے خود پتہ کروں گا۔ باقی باتیں اس کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑنے لگی۔ ساکت پلکوں نے جنبش کی کہ گویا سیلاب کو دعوت دے ڈالی، اور اس سے پہلے کہ دلدوز چیخیں الگ سے برآمد ہو کر ایک عالم کو جگا دیتی، اس نے ہتھیلی مضبوطی سے ہونٹوں پر جما دی اور اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اندر چلی آئی۔ وقت اتنی بھیانک چال چل گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اگر بچے کا خیال نہ ہوتا تو وہ شدت سے مر جانے کی آرزو کرتی۔ ابھی بھی اس کی سوچوں کے دھارے اسی رخ پر بہتے تھے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی اپنا نظر نہیں آتا تھا۔ ایک طرح سے سب کشتیاں جلا آئی تھی، اور آگے بھی کون تھا جس کے دم سے ڈھار بندھی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور یہ تقدیر کی ستم ظریفی ہی تو تھی کہ اب جب کہ وہ گزشتہ سارے دکھ بھلا کر خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی، اپنے آس پاس پہاڑوں کی آہٹیں بھی سنائی دینے لگی تھی کہ پھر حد نظر تک خزاؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ شکوہ کرے بھی تو کس سے؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ دوبارہ اس زندگی میں لوٹ جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ ذہنی خلفشار نے اسے بالکل ہی ادموا کر کے رکھ دیا۔ خالہ کو ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہی ہو جاتا، اور ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو لینے سے بھی کسی حد تک ذہنی خلفشار سے نجات مل جاتی۔ لیکن وہ جانے کیوں چپ تھی؟ شاید ڈرتی تھی کہ کہیں وہ بھی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، گو کہ ان کا کوئی اور قریبی عزیز نہیں تھا۔ لیکن جس طرح اماں نے ابا کے بعد اس سے واسطہ تعلق ختم کر دیا تھا، اس کے پیش نظر ہی اسے یہ خیال آیا تھا۔ خالہ کتنے دنوں سے اس کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ پہلے یہی سمجھی میاں کی دوری سے اداس ہے، اپنے طور پر بہلانے کی کوشش بھی کرتی رہی، لیکن جب اسے چھپ کر روتے دیکھا تب ٹھٹک گئی۔ اس وقت بھی جب وہ کاشی کو اپنی آغوش میں بھینچے ایک طرح سے اس میں اپنی پناہ گاہ تلاش کر رہی تھی، خالہ کو وہ بہت تنہا اور خوفزدہ سی نظر آئی۔ تب انہوں نے آ کر پہلے کاشی کو اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹایا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اپنائیت سے بولی، بیٹی مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ خضر کا خط نہیں آیا، یا اس نے ایسی کوئی بات لکھی ہے جو… خالہ قصداً خاموش ہو کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تو اس کے ہونٹوں نے ذرا سی جنبش تو کی، لیکن بولنے سے قاصر رہی۔ کیوں اپنے دل پر بوجھ ڈالتی ہو بیٹی؟ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے کسی کام تو نہیں آ سکتی۔ لیکن خالہ… وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ خضر کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ خالہ بالکل نہیں سمجھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں آئی کہ وہ کیسا ہے؟ اس نے آنسوؤں کے درمیان بتایا تو ایک پل کو خالہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کب کی بات ہے اور تمہیں کس نے بتایا؟ اور گو کہ یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات تھی، لیکن جس طرح اس نے اتنا عرصہ بے خبری میں گزارا تھا تو اس عرصے سے نظریں چرا کر ہی اس نے بتایا۔ غالباً 15-20 دن ہو گئے۔ اس کے کسی ساتھی نے فون کیا تھا، اس کے ایکسیڈنٹ کا بتایا، اور یہ کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کے بعد اب تک نہ کوئی خط آیا نہ فون۔ اللہ خیر کرے۔ خالہ بے حد مدہوش ہو گئی تھی، پھر ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگی، الہی میرے خضر کو اپنی امان میں رکھنا، اور جب اس کی خیریت کی خبر سنا، آمین۔ اور بیٹی تم نے مجھے بتایا نہیں، اکیلی ہی پریشان ہوتی رہی۔ اور وہ کیا بتاتی کہ وہ خود بے خبر تھی، اور اپنی بے خبری کا سوچ کر اس کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ روئے نہیں، اللہ سے دعا کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ اور شدت سے رونے لگی، یہاں تک کہ ہچکی بند گئی۔ تب خالہ اس کے لیے پانی لے آئی، اپنے ہاتھ سے پلایا، اور باقی بچا ہوا اس کے منہ پر ڈال کر دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ پھر کہنے لگی، خالہ رونے دھونے سے تو کام نہیں چلے گا، خالی رونے دھونے سے تو کام نہیں چلے گا بیٹی، تم کسی طریقے سے اس کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا خالہ کہ کیسے اس کی خیریت معلوم کروں۔ پردیس کا معاملہ اگر یہاں کہیں ہوتا تو میں خود اس کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ اپنی بے بسی کو وہ خود بھی بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ خالہ کتنی دیر تک پرسوچ انداز میں سر ہلاتی رہی، پھر اس کا کندھا ہلا کر بولی، سنو، یہ اپنا غیاث احمد سے کہو۔ اس نے چونک کر دیکھا تو فوراً کہنے لگی، مجھے تو اچھا نیک لڑکا نظر آتا ہے، شاید ہماری مدد کر سکے، تم کہہ کر تو دیکھو۔ خالہ، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے خضر کی خیریت معلوم کرنے کو کہا ہے، وہ پتہ کر کے فون کرے گا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ غیاث احمد سے؟ خالہ متعجب سی ہوئی۔ نہیں، کسی بھی بری خبر سے۔ خالہ اس کا مطلب سمجھ کر چپ سی ہو گئی۔ تب کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ خالہ سے کہہ کر اسی وقت غیاث کی طرف چلی آئی۔ پہلے مرحلے پر ماما سے سامنا ہو گیا اور انہوں نے دیکھتے ہی شکوہ کیا کہ ریما کی شادی کے بعد سے اب شکل دکھائی ہے۔ بس آنٹی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں کمزور بھی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟
اس کے پوچھنے پر اس نے خضر کے ایکسیڈنٹ کا بتایا، جس پر انہوں نے پہلے افسوس کا اظہار کیا، پھر تسلی دی۔ تب وہ قدرے جھجک کر کہنے لگی، میں اس لیے آئی تھی کہ گھیاس سے کہہ دیکھوں، شاید وہ خضر کے بارے میں معلوم کر سکے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہے، یہیں بلاؤں اسے، یا میرا خیال ہے تم چلی جاؤ۔ جی شکریہ۔ وہ اٹھ کر اوپر آ گئی، کچھ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ وہ کتنی بار آ چکا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ اب پتہ نہیں بدلے میں وہ کیا رویہ اختیار کرے۔ جب بھی کچھ ڈرتے ہوئے نوک کیا، پھر کمین کی آواز پر ذرا سا دروازہ کھول دیا، لیکن اندر داخل نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً کتاب ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے پلیز۔ وہ آہستہ روی سے اندر چلی آئی۔ اس کی طرف دیکھنے کی بالکل ہمت نہیں تھی، نہ ہی فوراً اپنی آمد کا مقصد بیان کر سکی، اور وہ اس کے گزشتہ رویے کے پیش نظر اب بالکل خاموش اور منتظر کھڑا تھا۔ میں خضر کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، آپ کے دوست کا فون آیا؟ کتنی دیر بعد وہ بلا تمہید کہہ گئی، پلیز بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئی۔ تب وہ کہنے لگا، جس پتے پر آپ خضر کو معلوم خط لکھتی تھی، وہاں میرا دوست معلوم کرنے گیا تھا۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ وہ یہاں سے جاب چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کہاں یہ معلوم نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں خضر کس کمپنی میں تھے؟ اس نے فرم کا نام بتایا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولا، اس وقت تو آفس آف ہو چکا ہوگا، میں انشاءاللہ کل معلوم کر دوں گا۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر جاتے جاتے جانے کے خیال کے تحت پڑھ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ کر ذرا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نو ایکسکیوز، میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ میرے خدا! وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ فوراً اس کے کمرے سے نکل آئے، اور اس رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو سکی، بس یہیں دعا کرتی رہی کہ خضر خیریت سے ہو۔ عجیب سی بے کلی میں رات گزری تھی، آس و نراس کی درمیانی کیفیت، یوں جیسے خود اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا۔ صبح جب خالہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی، وہ سجدے میں تھی، پھر وہ نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو گئی، لیکن اس کا سجدہ تمام نہیں ہوا۔ تب وہ یہی سمجھی سو گئی ہے۔ آہستہ سے اس کا کندھا چھو کر بولی، بیٹا اپنی جگہ پر سو جا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور آنسوؤں سے تر چہرے کو ہتھیلیوں سے صاف کرنے لگی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں میں رات کا ہر پل نقش تھا۔ خالہ کا دل دکھ کر رہ گیا۔ بے اختیار اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر چونک کر بولی، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اس طرح نہ خود کو ہلکان کرو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خالہ، پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا ہے، میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر تو کبھی نہیں مانگا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی شکستگی و دل گرفتگی لہجے میں بھی سمٹ آئی تھی۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ کر نکلے تھے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ خالہ خود بھی بہت پریشان تھی، اس لیے اسے زیادہ تسلی نہیں دے سکی۔ وہم نہیں کرو، چلو اپنی جگہ پر لیٹو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھا کر لٹایا، پھر چائے بنانے چلی گئی، اور وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، مسلسل روتی بھی رہی تھی، جس سے اس کے پپوٹے اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں کھل رہی تھی، بخار بھی ہو گیا تھا۔ اگر معاملہ زندگی اور موت کا نہ ہوتا تو وہ سکون سے نہ سہی پھر بھی سو ضرور جاتی، لیکن اب تو اسے پلکیں جھپکتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ایسی خوفزدہ تو وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی نہیں جب اس کی اپنی اماں کا انتقال ہوا تھا، نہ اس وقت جب سوتیلی ماں اس پر مسلط کی گئی، اور نہ ابا کے مرنے پر۔ غالباً اسے ثانیوں سے گزرنے کے بعد اب بھی اس میں مزید سکت نہیں رہی تھی۔ سارا دن اس نے بغیر کھائے پیے گزار دیا۔ خالہ منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، اور شام تک اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بڑی دقتوں سے خود کو گھسیٹتی ہوئی برآمدے میں آ بیٹھی اور غیاث احمد کا انتظار کرنے لگی۔ اسے لگا روزانہ تو وہ بہت جلدی آ جاتا ہے، آج اتنی دیر ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص وقت پر ہی آیا، اور ہمیشہ کی طرح گاڑی سے اترتے ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ سراپا انتظار بنی بیٹھی تھی۔ تب وہ سیدھا اسی کے پاس آ گیا، اور قریب سے اسے دیکھ کر وہ واقعی ٹھٹک گیا۔ شدت گریا سے سوجی ہوئی آنکھیں جو ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھی، بخار کے باعث چہرہ بھی تپا ہوا لگ رہا تھا، نقاہت اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ وہ تشویش اور تعصب سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ خضر کا بتائیے۔ نقاہت کے باعث اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر قدرے شوخی سے بولا، پہلے ٹریٹ کا وعدہ کریں۔ اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، کہیں وہ پھر تو بہلانے نہیں آ گیا۔ ارے! وہ حیران پھر پریشان جلدی جلدی بولنے لگا، کم آن مسز گل، میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں، خضر ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل خیریت سے۔ آئیے میں آپ کی ان سے بات کرا دوں۔ کیا؟
وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی اندر سے خالہ آ گئی اور ان کے استغفار پر وہ انہیں بتانے لگا، خضر خیریت سے ہیں، میری ان کے جی ایم ڈی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر میں نے 2-3 بار کوشش کی کہ میرا خضر سے رابطہ ہو سکے، لیکن وہ کہیں آؤٹ ڈور پر نکلے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ان کی رہائش گاہ کا نمبر لے آیا ہوں، آپ چاہیں تو۔ اس نے خالہ کو بتاتے ہوئے اچانک اسے دیکھا، جیسے صحرا کا پیاسا پانی کو دیکھتے پلکیں موند کر پہلے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ تب وہ خالہ کو اس کی طرف متوجہ کر کے بولا، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا بتاؤں بیٹا، خالہ شروع ہو گئی۔ ساری رات اس نے رو کر گزاری اور صبح سے اب تک سوائے ایک کپ چائے کے کچھ کھایا پیا نہیں۔ میں تو کہہ کر ہار گئی، بخار میں الگ جل رہی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے گل، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ سرزنش کے انداز میں ٹوک کر کہنے لگا۔ چلیے پہلے کچھ کھا لیں، اتنی دیر میں چینج وغیرہ کر لوں، پھر آئیے تو مل کر خضر کا نمبر ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو اندر آؤ۔ خالہ اسے اٹھا کر اندر لے آئی۔ رات بھر وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی، اور اب جب یہ نوید مل گئی تھی تو نئے اندیشے کہ وہ اس سے غافل کیوں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، اور ایسے ہی بے شمار اندیشوں میں گھری وہ غیاث احمد کے پاس آئی تھی۔ اس کی پسماردگی سے وہ یہی سمجھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کر رہے، اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ بہرحال اسے بیٹھنے کا کہہ کر اس نے اسی وقت کال بک کروائی، پھر اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ وہ سہولت سے بات کر سکے گی۔ کوئی 15 منٹ بعد جب فون کی بیل بجی تو اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف وہیں دشمن جاں پوچھ رہا تھا، ہیلو کون؟ لہجہ اجنبی، لیکن آواز اس کی جو اسے سر پر صاحبان سلامت ہونے کا احساس بخش رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کے ہونٹ بھی کانپنے لگے تھے، اور پھر ساری توانائیاں صرف کر کے وہ بس اسے پکار سکی، خضر کون؟ دوسری طرف شاید وہ بری طرح چونکا تھا، پھر بےتابی سے پوچھا گیا، کون ہو تم؟ میں ہوں خضر، میں ہوں گل، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ ضبط کے بندھن توڑ بیٹھی اور اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ گل، کیا واقعی یہ تم ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے تو صفدر نے… اور صفدر کے نام کے ساتھ ہی وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولو نا۔ وہ اس کی خاموشی سمجھنے سے قاصر رہی۔ یہ بتاؤ تم آج کل کہاں ہو؟ اسی جگہ جہاں سے تمہیں خط لکھتی رہی ہوں۔ کیا تمہارے پاس ایڈریس نہیں ہے؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ ہے، اچھا سنو، میں آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اسے یقین نہیں آیا، اور ابھی وہ یقین دلا رہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ اس نے بے بسی سے ریسیور کو گھورا، پھر کریڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جلتے انگاروں پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ کیا ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ ریاض کی آواز پر اس نے چونک کر ہاتھ نیچے گرا لیے، پھر سنبھل کر کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا غیاث احمد کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس کی ضرورت نہیں، البتہ آپ کے دل میں اگر میری طرف سے کوئی بدگمانی ہو تو اسے دور کر لیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کوئی بدگمانی نہیں۔ وہ فوراً بول پڑی، پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے… میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ وہ ٹوک کر کتنی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس دوران سگریٹ بھی سلگا لی، پھر درمیان میں دھوئیں کی چادر تان کر کہنے لگا، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند برس پہلے میری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی۔ جب ماما نے اسے ریجیکٹ کیا تو وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ تھوڑا انتظار کر لے، میں ماما کو راضی کر لوں گا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس لیے ماما نے اس کے منہ پر اسے برا بھلا کہا تھا۔ یوں وہ میری زندگی سے نکل گئی، لیکن میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکا۔ کوشش کرتا تو ہوں، لیکن وہ روپ بدل کر میرے سامنے آ جاتی ہے، جیسے آپ۔ میں… اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا، جبکہ اس کا انداز ہنوز تھا۔ ہاں، حالانکہ آپ ذرا بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی، لیکن پتہ نہیں کیسے پہلی نظر میں آپ پر اس کا گمان ہوتا ہے۔ یوں میں لاشعوری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ پلیز کچھ غلط مت سوچیے گا، بس یوں سمجھیے کہ اسے جو دکھ میری ذات سے ہے یا مجھ سے وابستہ ہستیوں کی وجہ سے ملنے میں اس کی تلافی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کے آنسو نہیں پونچھ سکا تھا، اور آپ کے آنسو کے سامنے بند باندھ کر مجھے ایک کونا سکون حاصل ہوا۔ آخر میں وہ ذرا سا ہنس کر چپ ہو گیا۔ تب وہ پوچھنے لگی، وہ اب کہاں ہے؟ یہیں، اسی شہر میں۔ کیا اس کی شادی ہو گئی؟ وہ قدرے ڈر کر بات کر رہی تھی، جیسے کسی زخم کو بہت دھیرے سے چھوا جائے۔ نہیں، عجیب ضدی لڑکی ہے، شادی نہیں کرے گی کسی اور سے، نہ مجھ سے۔ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ کیوں؟
پتہ نہیں کہتی تو یہیں اب دیکھیے کہاں تک اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ وہ اسے سوچ کر محظوظ انداز میں ہنسا، پھر اسے دیکھ کر موضوع بدل گیا۔ آپ بتائیے خضر سے بات ہو گئی؟ جی، چلیں اب آپ اطمینان سے سو جائیے۔ وہ خود بھی اٹھنا چاہ رہی تھی، ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے چلی آئی۔ خالہ منتظر تھی چھوٹتے ہی کہیں سوال کر ڈالے، اور اس نے ایک ہی جواب دیا، خضر آ رہا ہے، وہیں سب بتائے گا۔ اور واقعی 2 روز بعد وہ اس کے سامنے تھا، جیسے اچانک زندگی کی نوید پا کر آیا۔ کتنی دیر کاشی کو بازوؤں میں بھینچے پیار کرتا رہا، پھر اسے اس انداز سے دیکھنے لگا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ سامنے کھڑی ہے۔ تم تو میرے لیے خوشیوں کے پیغمبر بن کر آئے تھے خضر، پھر مجھے اتنے دکھ کیوں دیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ ہاں، میں تمہارا گنہگار ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ تم پر بھی ظلم کیا، لیکن خدا گواہ ہے گل، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ اچانک آزردگی میں گھر کر کہنے لگا، میں تم سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری اماں کی بات کہ میں 2 ٹکے کا آدمی تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں، میرے دل میں ترازو ہو گئی تھی، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا جب تک میں تمہیں زندگی کی ساری سہولیات نہ فراہم کر دیتا، اس لیے میں باہر نکل گیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں تنہا چھوڑ کر میں نے سخت غلطی کی ہے۔ پھر میں واپسی کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اور کاشی کی پیدائش پر جب تمہاری خفگی کا پیغام ملا تو میرے لیے وہاں ایک پل رکنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے چھٹی منظور کرائی، اور اسی روز تمہارے اور کاشی کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا کہ وہ بول پڑی، پھر بس زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال پورا 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہا، اور وہیں میری ملاقات صفدر سے ہوئی۔ پردیس میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ پھر اس نے تو نہ صرف خود کو میرا رشتہ دار کہا، بلکہ صبح شام میری عیادت کو بھی آتا رہا۔ بظاہر مجھ سے اتنی ہمدردی جتائی کہ میں اس کے خلوص پر شبہ نہیں کر سکا۔ پھر ہاسپٹل سے چھٹی ملتے ہی میں واپسی کی تیاری کرنے لگا، اور جب صفدر کو بتایا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا ہوا ہے۔ جب پوچھا تو اس نے یہ دلدوز خبر سنائی کہ تم بچہ خالہ اب اس دنیا میں نہیں ہو۔ تم اندازہ کرو گل کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں سچ مچ اپنی حواس کھو بیٹھا، ہفتوں بلکہ مہینوں مجھے اپنی خبر نہیں رہی، اور یہاں بھی صفدر ہی نے مجھے سہارا دیا۔ ایسے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہمدردی کی آڑ میں مجھ سے کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر اچانک اس سے پوچھنے لگا، کیا اس کا تمہارے ساتھ بھی رابطہ تھا؟ نہیں، وہ جو سناٹے میں گھری تھی ایک دم چونک کر بولی۔ پھر اسے اپنی بے خبری سے اب تک کے حالات سناتے ہوئے وہ رو پڑی۔ آخر میں پھر اس سے شاکی تھی، تم جانتے تھے خضر میں ایک عمر تنہا رہی ہوں، میرا کوئی سنگی ساتھی نہیں تھا، پھر بھی تم میرا خیال کرنے کے بجائے اماں کی بات کو دل پر لے بیٹھے۔ 2 سال کم نہیں ہوتے، ہم محبتوں کے راہی تھے، اور تم نے محبت ہی کو پسے پش ڈال دیا۔ کیوں خضر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میں تمہاری جدائی میں سچ مچ مر جاتی تب؟ نہیں گل، ایسا نہ کہو۔ اس کا لہجہ ہجر کی دھوپ میں جھلسا ہوا تھا، اور آنکھیں اس کے بنا گزرے پل کی داستان سنا رہی تھی جن میں دکھ اور یاسیت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہ اسی لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ میری نادانی ہی تو تھی کہ میں نے اچھی اور خوبصورت زندگی کو صرف دولت کا مرہون منت سمجھ لیا تھا، جبکہ خوبصورت زندگی تو یہی تھی تمہارے پاس۔ بس گل، اب میں آ گیا ہوں نا، بھول جاؤ سب، ہماری نئی زندگی کی ابتدا آج سے ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں خضر، ہمیں سچ مچ ایک دوسرے کی نئی زندگی کی نوید ہی تو ملی ہے، اور اس کی ابتدا پر ہی آؤ۔ پہلے ہم اپنے محسن کا شکریہ ادا کرائیں۔ ریما بھی آئی ہوئی ہے، اور اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اچھا؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اور کاشی کو گود میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا تو اچانک موسم کتنا حسین ہو گیا تھا، جیسے بارش کے بعد ساری فضا دھل کر نکھر جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ناول، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔